ایک تو وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نالج ہے, ایک یہ کہ لمیٹڈ آور کے اندر کسی بھی کویسچن کو پڑھ کے اس کے اسٹیپس کو دیکھنے کے بعد اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے, ٹائم مینجمنٹ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ان کو سکھایا جاتا ہے. ورنہ آپ نے 100 MCQs جو 2 گھنٹے میں کرنے ہیں, اگر آپ نے اس کے اوپر پریکٹس نہیں کی ہوئی یا ٹائم مینجمنٹ نہیں کی ہوئی, تو پتہ چلا آپ ایک ہی MCQ کو پڑھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد اگر لمیٹڈ ٹائم میں آپ ایک بہت ہیوج نمبر رہ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں پھر آپ اس طریقے سے نہیں سوچ پا رہے. Hello and Assalamu alaikum everyone. Today's episode focuses on a system that massively shapes the future of every healthcare professional across Pakistan, which means we are going to talk about postgraduate training and postgraduate training examinations. As we all know, CPSP, College of Physicians and Surgeons Pakistan, is the institution that is responsible for evaluating thousands of specialists every year. And who would have been a better person than the Deputy Chief Controller of Examinations at CPSP, who is also the head of Research Department at CPSP, Dr. Nabil Naeem Beg himself, to talk about this topic. Sir, welcome to the podcast. It is an absolute honor to have you. Thank you so much. Thank you, آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا. Thank you. نہیں سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا اور وہ بھی امڈ ایگزامینیشنز. ویسے آئی ونڈر اف CPSP کوئی بھی سال میں ایسا وقت دیکھتا ہے جب ایگزامز نہیں ہو رہے ہوتے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ہمارے تقریباً آلموسٹ 300 ڈیز ایگزامز ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آؤٹ آف 365 ڈیز کوئی ایونٹس آ رہے ہوں تو شاید ہم لوگ اسکپ کرتے ہیں, ادروائز 300 ڈیز. دیٹ ڈزنٹ ایون میک سنڈیز, یہ تو سنڈیز بھی یوٹیلائز ہو گئے. کل ہمارا بھی ایگزام ہے, کل ایک میجر سبجیکٹ کا ایگزام ہے, کل سنڈے, لیکن ہم آن ہیں. سر ڈاکٹر نبیل, تھوڑی سی آپ کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں ود ان CPSP. سو وی نو دیٹ یو ہیو بن ان دا ریسرچ ڈپارٹمنٹ فار اوور اے ڈیکیڈ. آپ نے CPSP جوائن کب کیا تھا ایگزیکٹلی؟ اچھا, CPSP ایکچولی جوائن کیا تھا میں نے 2011 میں, اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا ایز اے ریسرچ انالسٹ. وہاں سے میری CPSP میں جو ہے وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور وہاں پر گریجولی وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا, اور پھر فیسیلیٹر بن گیا تھا میں ریسرچ ورک شاپ کا. CPSP کا ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ تمام جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ورک شاپس کراتے ہیں, جس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ریسرچ کیسے لکھنی ہے, اور اس میں بایو اسٹیٹس ہے, ڈیزرٹیشن رائٹنگ ہے جو کہ پریویسلی تھی, اب ہم آرٹیکل رائٹنگ پہ شفٹ ہو گئے. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں CPSP 4 days کی ایک ورک شاپ کراتا ہے. Right. So you were in the research department, and then recently you joined the examination department. Not very recently. It's been I think at least 3 to 4 years. So sir, you have both the positions right now, right? You are also the head of research department. You're also the deputy chief of examinations. So isn't that a lot of workload? بہت زیادہ ہے, لیکن اگین میں یہ کہتا ہوں کہ جی مینجمنٹ آنی چاہیے. تو اگر آپ ورک لوڈ مینیج کر لیتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اپنا کام کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے میری پرائرٹی اور جو زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے وہ ایگزامینیشن کا ہے. ایبسلیوٹلی. ریسرچ میں کچھ ایسا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس 15 سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں CPSP کے. تو موسٹلی جو ہمارے میجر سینٹرز ہیں وہاں پر وہاں کے ریزیڈنٹ اپنی سائنوپسس جمع کرواتے ہیں. سائنوپسس کی انیشیل ایویلویشن وہاں ہوتی ہے, صحیح, انیشیل اپروول وہاں ہوتا ہے. اوکے. جب وہ کراچی آتی ہے تو کراچی میں صرف فائنل اپروول جو ہے آل اوور دی پاکستان جتنی بھی ہمارے پاس ریسرچ پرپوزل سائنوپسس آتے ہیں وہ میں ان کو فائنلی ریویو کر کے دیتا ہوں. اوکے. تو میں نے ٹائم مینیج اس طریقے سے کیا ہوا ہے کیونکہ ایگزام تو ٹائم پہ اسٹارٹ ہونا ہے, رائٹ. تو وہ میں مارننگ میں وہاں ایگزام اسٹارٹ کروا کے اپنے چیف کنٹرولر کے ساتھ, آلریڈی ٹیم وہاں پر موجود ہے جس میں ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں اور بایو اسٹیٹیشینز ہیں ہمارے پاس, بیبلیوگرافرز ہیں. اچھا. تو وہ ہماری اوور آل جو ہے ریویو کر دیتے ہیں اس کو انیشیلی, فائنل ریویو کر کے میں اس پہ پھر. Does every research pass by you as well? Yes. Oh, that's a lot of work to take care of. اس کی صرف میں آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ 50,000 سے اوپر ہمارے کنسلٹنٹس ہیں اور 40,000 سے اوپر اس وقت ریزیڈنٹس ہیں جو ریزیڈنسی پروگرام میں ہیں. And everybody is doing more than one researcher. Yes, more than one researcher. That explains why they sometimes struggle with like responses and researches. We'll talk about that in little detail. تو سر اگر آپ اب پہلے ہم ذرا ریسرچ ڈپارٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں, then we'll go towards examination کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ٹچ کریں گے. If in a nutshell you were to explain the responsibilities of research department towards postgraduate trainees and how do they ensure کہ postgraduate trainees ایک
اسٹینڈرڈ کی ریسرچ کریں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ریکگنائز بھی ہیں اور نیشنل ہیلتھ کیئر نیڈس کو میٹ بھی کرتی ہیں. سو ہاؤ ڈز دس ڈپارٹمنٹ ایڈ پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ان دیٹ؟ اچھا اس میں ایسا ہے ڈاکٹر مریم کہ ظاہر بات ہے جب ہم نے اس کو کمپلسری کیا ہے کہ ڈیورنگ ریزیڈنسی آپ نے ایک ریسرچ پروجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پریویسلی سی پی ایس پی کی پریکٹس یہ تھی کہ اس میں ڈیزرٹیشن رائٹنگ ہوتی تھی اور ایکسیپٹنس آف ڈیزرٹیشن جو تھا وہ مینڈیٹری تھا ان کے ایگزام میں ایلیجیبل ہونے کے لیے, جو ان کا ایگزٹ ایگزام ہے, دیٹ از اے پارٹ ٹو ایگزام, رائٹ. لیکن گریجولی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیزرٹیشن کی پریکٹس کا کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ نہیں ہے. اچھا. ڈیزرٹیشن کو اگر آپ فیوچر میں جا کے پیپر نکالتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کی ویٹیج بڑھائی. سر کین یو ایکسپلین ڈیزرٹیشن؟ ہاں, ڈیزرٹیشن جو ہے اٹس لائک اے تھیسس. جیسے ہم ماسٹرس پروگرام کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اٹس اے ڈیٹیل ورک آف یور ریسرچ پروپوزل جو کہ آپ نے سائنوپسس کے فارم میں جمع کرایا ہوتا ہے. صحیح. تو انیشیلی جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ دونوں چیزوں کا اسس کر رہا تھا. ایک سائنوپسس تھی جس کو ہم ریسرچ پروپوزل کہتے ہیں کہ وہ سبمٹ کرواتا تھا. وہ سبمیشن ہوتی ہے ان کی, آپ جو کالج کی اپنی انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں اس میں ایتھیکل ریویو کمیٹی یا انسٹیٹیوشن ریویو بورڈ ہوتے ہیں, وہ انیشلی ریویو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ریویو کرتے ہیں. صحیح. کہ اس کی میتھڈولوجی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اسٹڈی ڈیزائن, سیمپل سائز, لائک ملٹیپل چیزیں جو اس کے کمپوننٹ ہیں. ایبسلیوٹلی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ورک کرتے ہیں جو کہ 3 months یا 6 months کا ہوتا تھا. اس کے بعد یہ اس پہ ڈیزرٹیشن لکھتے ہیں. ڈیزرٹیشن جو ہے وہ انکلوڈ کرتی ہے آپ کے لٹریچر ریویو کو, آپ کے ریزلٹس کو اینڈ ڈسکشن کو. دیٹ از ناٹ دی پارٹ آف ریسرچ پروپوزل, کیونکہ سائنوپسس تو آپ نے بیفور ریسرچ اسٹارٹ کیا نا, آفٹر ریسرچ تو اس کا ڈیٹیل ہے پورا ورک. تو وہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جی ایٹ لیسٹ 70 pages کی ایک ڈیزرٹیشن ہو, جو 70 pages کی ڈیزرٹیشن ہو, رائٹ. اور وہ ہمارے پاس جمع ہوتی تھی, ہم ان کو ریویو کرتے تھے. اس میں جو اسٹیٹسٹیکلی آبجیکشنز ہوتے تھے وہ ہم کو لگاتے تھے, یا میتھڈولوجی میں جو آبجیکشنز ہوتے تھے وہ لگاتے تھے. ویری الیبوریٹ وے آف اسسمنٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آل اوور دی پاکستان ڈیزرٹیشن کی ساری اسسمنٹ بھی ہو رہی تھی, اور ڈیزرٹیشن کی اسسمنٹ صرف کراچی میں ہو رہی تھی, یہ کسی سینٹر میں نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں پر ظاہر بات ہے ورک لوڈ اس حساب سے تھا. لیکن گریجولی پھر یہ ریئلائز کیا کہ ڈیزرٹیشن میں سے جو پیپر پبلش ہونے کا ہماری پرسنٹیج وہ بہت کم ہے. اچھا. یس. جب تک آپ نے اپنے کام کو پبلش نہیں کیا نا, تو وہ ایک جو بڑا ایک کوٹ ہے نا کہ پبلش اور پیرش چوائس ول بی یور, یعنی تو آپ کام کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے سیو کر لیں, ادروائز تو وہ راکھ ہے, اڑ جاتا ہے وہ چیز. تو پھر سی پی ایس پی نے یہ پلان کیا کہ جب یہ آرٹیکل رائٹنگ کی طرف نہیں جا رہے ڈیزرٹیشن کے بعد, اور اس طریقے سے وہ امپیکٹ نہیں آ رہا جو ہم چاہتے تھے, تو پھر ہم نے ان کو شفٹ کیا کہ جی اب آرٹیکل پبلش ہونا جو ہے دیٹ از کمپلسری. ایک آرٹیکل پبلش ہونا جو ہے وہ کمپلسری ہے ان کے ایف سی پی ایس پارٹ 2 ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے, اور اس میں ان کی آتھرشپ ایز اے فرسٹ یا سیکنڈ آتھر ہے. یہ بھی ہم نے اس چیز کو مینڈیٹری کیا ہے. اوکے, تاکہ کوئی بیک گراؤنڈ ورک کر کے صرف اپنی جان. اس میں یہ کہ سپروائزر ان کے ساتھ ہوگا. ظاہر بات ہے سپروائزر ایز اے سیکنڈ آتھر آتا ہے یا فرسٹ آتھر آتا ہے. پریکٹیکلی اگر اسپیکنگ ہو تو وہ سیکنڈ آتھر ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے پرنسپل انویسٹیگیٹر جو ہے ہمارا ریسرچر ہے. صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ سی پی ایس پی نے کیا کیا کہ کچھ گائیڈ لائن بھی دیں جو ہمارے جرنلس کی کیٹیگریز ہیں جو ایچ ای سی نے آلریڈی ڈیفائن کی ہوئی ہیں, لائک ڈبلیو ایکس اینڈ وائی کیٹیگری. تو ہم نے ڈبلیو ایکس کیٹیگری کو تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. فار وائی کیٹیگری ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ایچ ای سی اور پی ایم ڈی سی دونوں سے ریکگنائز جرنل ہوں گے, صحیح, صرف سی پی ایس پی انہیں کو ایکسیپٹ کرے, بیکاز ادروائز تو بہت طرح کے جرنلز ہیں, باقی تو بہت سارے جرنلز آپ کو پتہ ہیں. اچھا سر, آپ بتا سکتے ہیں کہ از دیر اے پریفرنس سی پی ایس پی کے پاس اوور دا کائنڈ آف ریسرچز دیٹ ریزیڈنٹس ڈو, یا پھر بس اٹ نیڈس ٹو بی اے پراپر ریسرچ اینڈ پبلشڈ ان وائی اور ایکس جرنل؟ اچھا, اب ہم کیونکہ شفٹ کرتے ہیں جب آرٹیکل رائٹنگ کی طرف, تو ظاہر سی بات ہے کچھ ریسرچ اور کچھ اسٹڈی ڈیزائنز ایسے ہیں جو جرنل بھی ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا. صحیح بات ہے. تو ہم کیونکہ انیشیل لیول پہ ہی ان کے پرپوزل کو ریویو کر رہے ہیں, تو ہم ان کو گائڈ کرتے ہیں. لائک کیپ سروے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ کیا کیپ سروے اس اسٹیج پہ ہونا چاہیے؟ کیپ سروے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا کمیونٹی کے اوپر بھی, اور خاص طور پہ جو ملٹی ڈسپلنری اسپیشلٹیز ہیں ان کے اوپر بھی. تو آج کل جرنل تھوڑا سا ڈسکریج کر رہے ہیں لائک کیپ سروے اینڈ کراس سیکشنل کو. اچھا, کراس سیکشنل اسٹڈی اٹ سیلف اتنی ویک نہیں ہے, ہم نے اس کو ویک بنا دیا. لیٹ سپوز آپ ایک ہاسپٹل کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک یونٹ سے ڈیٹا لے لیں, تو اس سے کیا امپیکٹ آئے گا, مطلب کتنے لوگ اس کو ریویو کرنا چاہیں گے, یا اس کے ریزلٹ میں سے کتنا فائدہ لیں گے. ہاں, اگر آپ اسی چیز کو ملٹی سینٹر کر دیں, ملٹی اسپیشلٹی کر دیں, تو ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ آٹومیٹکلی اس میں ڈیولپ ہو جائے گا. تو سی پی ایس پی ضرور اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے کہ لائک اسٹڈی ڈیزائنز جو ہوتے ہیں, کمپیریٹیو اسٹڈی ڈیزائنز ہوتے ہیں, کیس کنٹرول کو ہاٹ رینڈمائز کلینکل ٹرائل, ہم ان کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. مطلب پروموٹ کرتے ہیں, پیشنٹ اپنے ریزیڈنٹس کو انکریج بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ اس کی طرف زیادہ جائیں. صحیح ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ایٹ دا ٹائم آف پبلیکیشن پھر وہ چیلنجز فیس کریں. رائٹ, جرنل پبلش نہیں کر رہا, آپ ایگزام میں اپیئر نہیں ہو پا رہے. سر یہ بات آپ نے کافی اچھی کری ہے کہ کیس کنٹرول جو اور رینڈمائز کیس کنٹرول ٹرائلز اسپیشلی جو ہیں, ایون آئی تھنک کنسیڈرنگ دیٹ آئی گریجویٹڈ 2 years ago, اینڈ
when I take that perspective from my batchmates or from my immediate seniors, so even they want to go towards clinical cases and case control cases. However, ایک limitation جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ سیٹ اپ اور equipment اور logistics کی آ جاتی ہے جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس کوئی آپشن انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ایکسیپٹ کہ وہ ایک IRB سے اپروول کے بعد جب کویشچنیئر ہے وہ OPDs میں لے کے گھومتے رہیں اور سب سے فل کروا دیں. تو ان ٹرمز آف دا چیلنجز دیٹ میڈیکل ریسرچ از فیسنگ کرنٹلی, آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ اچھا, اس میں دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ ریسرچ کے حساب سے میں کہوں گا کہ یہ ریسرچ بہت لیٹ انٹروڈیوس ہوئی. صحیح, رائٹ ٹائم جو ہمارا تھا وہ تو ہم مس کر گئے. ایکچوئل جو اس کو ہونا چاہیے اسٹارٹ ہونا چاہیے انڈر گریجویٹ لیول پہ. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ انسٹیٹیوٹس جو ہیں باقاعدہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو گئے. جب وہاں پر ہائرنگ ہو رہی ہے بایو اسٹیٹیشینس کی اور ایپیڈیمیولوجسٹ کی تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس کی اب امپورٹنس سمجھ رہے ہیں کہ ریسرچ کو ہمیں شروع کرنا چاہیے. واقعی صحیح بات ہے. اگر تو یہ رائٹ ٹائم پہ اسٹارٹ ہو چکی ہوتی تو ہمارے ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ بیس بنا ہوا ہوتا, بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہوتا. یہاں پر آ کے جو ہمارا ریزیڈنٹ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے جی میں اپنی کلینکل روٹیشنز پوری کروں یا میں ریسرچ جس کا میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی تمام انسٹیٹیوٹس, بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسی ہیں کہ جہاں پر آلریڈی اسٹیبلشڈ ریسرچ کلچر موجود ہے, ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اب جو چیلنجز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں ان ٹرمز آف ریسورسز, آپ نے مجھے کہا, تو گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بہتر جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب سے ہمارے پاس سسٹمیٹک ریویو اور میٹا انالیسس جیسے اسٹڈی ڈیزائنز آئے ہیں تو یہ ریسرچر کو کافی حد تک شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز آپ کی سافٹ ویئر کی طرف, AI کی طرف, لٹریچر ریویو کی طرف. تو یہ ایک آپشن موجود ہے. بٹ ایز اے کلینیشین میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کمپلیٹلی میٹا انالیسس اور سسٹمیٹک ریویو پہ جا سکتے ہیں. ایک کلینیشین کے لیے تو اچھا اسٹڈی ڈیزائن وہی ہے جس میں وہ کلینکل ٹرائل کرے گا, بالکل, یا کاز افیکٹ پڑے, دیٹ از دا کیس کنٹرول کو. کیونکہ آپ کو تو ڈیزیز کے ساتھ مریض دیکھنے نا, یا تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی ایکسپوجر کا امپیکٹ کیا ہے یا کسی آؤٹ کم کا ایکسپوجر دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل, تو ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں. لیکن گریجولی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب کلچر بہتر ہو رہا ہے. اب ہمارے ریزیڈنٹس کو بھی, ایون سپروائزرس کو بھی, لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپ کے سپروائزر کا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا مینٹور یا ہمارا سپروائزر اگر اس کا ریسرچ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو ایسے انوویٹیو آئیڈیاز دے گا اور ہر اسٹیپ پہ گائڈ بھی کرے گا. سر, ڈو یو تھنک کہ انسٹیٹیوشنس کو اپنے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز کے ریسرچ کے لیے ایک بجٹ بھی ایلوکیٹ کر کے رکھنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اور کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ مٹ گنتی کے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ انہوں نے جو ہے ریسرچ فنڈس رکھے ہوئے ہیں. رائٹ. اب یہاں پر جو ہمارا ایک ریزیڈنٹ یا ایک ریسرچر نہیں سمجھ رہا وہ یہ ہے کہ ریسرچ پرپوزل آپ کا اتنا پاورفل یا آپ کا اتنا امپیکٹ ہونا چاہیے ایویڈنس بیس ریسرچ کی فارم میں کہ آپ کے اندر یہ خوبصورتی ہو کہ آپ کا پرپوزل جو ہے وہ مجبور کر دے ان کو فنڈ اور گرانٹ دینے کے لیے. اوکے, دیٹس اے فیئر پوائنٹ. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں آپ کسی سے اتنے آرام سے فنڈ یا گرانٹس نہیں لے سکتے. کچھ ہمارے پاس بھی آتے ہیں ریویو ہونے کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں جی آپ نے اگر بیسکس کو فالو نہیں کیا, لیٹ سپوز آپ, میں چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی ٹول آپ نے یوز کرنا ہے انویسٹیگیشن کے لیے. اگر آپ اس انویسٹیگیشن کے لیے جو ٹول ہے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کو نہیں سمجھتے یا اس کی ویلیڈیٹی کو نہیں سمجھتے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں اس ریسرچ کے لیے 2 سے 3 ٹیسٹ یا انویسٹیگیشنز یا ٹول یوز کروں گا, تو جب میرے پاس ایسا ریسرچ پرپوزل آئے گا تو میں کہوں گا جی ریسرچر کو تو خود نہیں پتا کہ اس میں سے ویلیڈیٹ ٹول کون سا ہے, کس کی سینسٹیوٹی, اسپیسیفٹی یا ریلائبلٹی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں 3 انویسٹیگیشن یا 3 ٹیسٹ کے لیے اس کو اپنا فنڈ دوں. صحیح, تو آٹومیٹکلی ایسے ریسرچ پرپوزل جو ہیں وہ پھر. سر, جب CPSP ورک شاپس وغیرہ کنڈکٹ کرواتا ہے تو آبویسلی CPSP کا گول یہ ہے کہ جس حد تک وہ گیپ کو فل کر سکتے ہیں ریسرچ اویئرنیس اور ریسرچ نالج کا وہ ان کو فل کر دیں. دیٹ میک سینس. بٹ آف کورس دیر آر سو مینی کینڈیڈیٹس اینڈ دیر آر سو مینی پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز اینڈ CPSP کین پاسبلی ناٹ ٹیک دا ریسپانسبلٹی ٹو ٹرین ایوری ون اینڈ انسٹیٹیوشنز انڈیویجولی ہیو ٹو اسٹارٹ دس پریکٹس ایز ویل. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ سیپریٹ ہونا چاہیے ایون فار انڈر گریجویٹس. بٹ واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ کنسیڈرنگ دیٹ یو اسپینڈ so much time in research department, which step among multiple steps that involves research do you think is the hardest for somebody to pass through? میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے اس وقت ریزیڈنٹ کے حوالے سے جو سننے کو ملتا ہے نا وہ ہے آپ کی انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ اور ایتھیکل ریویو کمیٹی سے جو اپروول. بالکل, IRB موسٹ چیلنجنگ اسٹیپ ہے. IRB میں سبمٹ کرا کے نا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے IRB سبمٹ کرا. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. اچھا, سیکنڈلی ہم نے کیا کیا کہ جو CPSP نے کیا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز آ رہے ہیں, تو CPSP نے ایک کام یہ ضرور کیا ہے کہ کافی سال ہو گئے کہ سپروائزرس کی بھی ایک ٹریننگ کراتے ہیں دوبارہ سے ریسرچ ورک شاپ. دیٹس ایکسلنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں اٹس اے وولیٹائل سبجیکٹ. آج میں آپ کے ساتھ کانسیپٹ شیئر کروں گا, اگر یہ ڈیلیور نہیں ہوتے یا پریکٹس نہیں ہوتے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ سارے کانسیپٹس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. I was actually going to come to this topic کہ جو سپروائزرز ہیں, how do they like
I have never understood, and I'm sorry I'm a little hesitant about this, کیونکہ ہم سپروائزر ایسے چوز کرتے تھے کہ یہ والا ٹیچر ہمیں اچھا لگتا ہے, یہ جلدی کام کروا دیں گے, ان کی ریسرچز پبلش ہوتی ہیں, یہ ہمیں تھوڑا لٹکا دیں گے, ان کی پبلش نہیں ہوتی. لیکن وی نیور نیو کہ کیا یہ سی پی ایس پی اپرووڈ ہیں یا یہ سپروائزر ہیں بھی یا نہیں ان دا فرسٹ پلیس. تو اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز گائڈ کریں کہ کیا از ایوری پروفیسر ایلیجیبل ٹو بیکم اے سپروائزر؟ اچھا, اس میں دیکھیں اگر آپ سی پی ایس پی کے حوالے سے کوئی ریزیڈنسی پروگرام میں ہیں تو آپ جس کو بھی اپنا سپروائزر یا مینٹور لے رہے ہیں وہ لازمی ہے کہ سی پی ایس پی کا ریکگنائز یا رجسٹرڈ سپروائزر ہونا چاہیے. اوکے. اگر ہم اس پروگرام کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور لیٹ سپوز آپ کسی ماسٹرز یا پی ایچ ڈی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آلریڈی اسائنڈ جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی کے ایچ ای سی ریکگنائزڈ ہوں گے, اور پی ایچ ڈی اور اگر ایم فل یا ماسٹرز پروگرام کے لیے. اور انڈر گریجویٹ اگر ہے, انڈر گریجویٹ لیول پہ آپ صرف ایک بڑا آسان سا کرائٹیریا وہ یہ کہ جس کو بھی آپ ایز اے سپروائزر یا مینٹور لینا چاہتے ہیں تو یہ ضرور پتہ کریں کہ ان کے اپنے آرٹیکل کتنے پبلش ہوئے ہیں. صحیح. پھر اس میں سی پی ایس پی اور ایچ ای سی اپرووڈ نہ بھی ہو تو وہ نہ بھی ہو تو چلتا ہے, لیکن آپ کو کم سے کم یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے کہ جی ان کے اپنے آرٹیکل کتنے پبلش ہوئے ہیں. تو آپ کو کم سے کم یہ اندازہ تو ہوگا نا کہ جی مجھے کسی بھی اسٹیج پہ یہ گائیڈ کر سکیں گے کہ مجھے ریسرچ کس طریقے سے. اچھا سر, فرام سپروائزر پرسپیکٹیو کنسیڈرنگ کہ ان کی تو بہت محنت لگے گی اگر وہ کسی کو اسکریچ سے سمجھانا شروع کریں گے, ایون دو ورک شاپس فرام لائک انسٹیٹیوشنز لائک سی پی ایس پی آر آلویز اویلیبل, بٹ اسٹل دا سپروائزر ہیز ٹو گائڈ اے لاٹ ٹو دا پرسن ہو از فیئرلی نیو ٹو دس کانسیپٹ. تو فرام سپروائزر پرسپیکٹیو واٹ از دی انسینٹیو اور واٹ از دا بینیفٹ دیٹ دے آر گیٹنگ کنسیڈرنگ کہ ان کے پاس آلریڈی ورک لوڈ بھی ہے, بٹ دس از آلسو این ایڈیشنل تھنگ. یہ میں ضرور یہاں پر اپریشیٹ کروں گا کہ سی پی ایس پی کے جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ یا ریکگنائز سپروائزرز ہیں ایز سچ کوئی انسینٹیو ان کو سی پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے تو نہیں ہوتا کہ جی ہم کو سپروائزر کہتے ہیں, بٹ انسٹیٹیوشن لیول پہ اگر ان کو سپروائزر بننے پہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا پروموشن بھی اب لنکڈ ہے اسسٹنٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر پہ جانا, اور اگر انسٹیٹیوشن لیول پہ ان کو کوئی انسینٹیو دیے جاتے ہیں سپروائزرس کے, وہ میں ظاہر سی بات ہے اس پہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن ایک سپروائزر کے لیے جو میں نے دیکھا ہے جو کہ واقعی ہمارا ایک سپروائزر ہے جو اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے, اس کے لیے سب سے بڑا آنر تو یہ کہ اس کے پاس ٹرینیز کتنے ہیں. کیونکہ آپ ابھی سی پی ایس پی کی جب ہم ایگزامینیشن پہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سی پی ایس پی کے ایگزامینر کون ہے. ایگزامینر وہ ہوگا جو کہ سپروائزر ہونا ہو اور اس کے پاس ٹرینیز بھی ہوں, یہ ہمارا کرائٹیریا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک ایسا سپروائزر جس کے پاس ٹرینیز ہوں, یہ تو اس کے لیے اٹ سیلف ایک آنر. سیکنڈ جو امپورٹنٹ اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس کے ٹرینیز جا کے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی پاسنگ ریشو کیا رہی ہے, پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے. اس لحاظ سے بہت سارے سپروائزرز ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں فار گڈ ول اور وہ کرتے ہیں اس کو. So in order to become a CPSP approved supervisor, you have to take that particular training that CPSP provides. What's the criteria? اس میں ایسا ہے کہ جی سب سے پہلی جو ہم نے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فیلو ہوگا. اوکے, ٹھیک ہے. اور فیلو ہونے کے بعد ہم نے اب جو ریسنٹ نوٹیفیکیشنس کیے ہیں اس میں ہم نے کچھ ڈیوریشن ڈیفائن کیے ہیں کہ پوسٹ فیلوشپ ایٹ لیسٹ 6 ایئرز اس کے ہو چکے ہوں گے. اوکے. اس کے بعد ٹرینیز ہونے چاہیے. صحیح. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری آلریڈی ویب سائٹ کے اوپر ہیں. اس وقت ہم صرف ان کو آبزرور کے طور پہ بلائیں گے, وہ بھی اس ایگزام کے لیے جو کہ آئی ایم ایم کا ایگزام ہوتا ہے, انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا. انٹرمیڈیٹ ماڈیول کے ایگزام میں جب وہ آبزرور ہو جائے گا اس کے بعد ہم گریجولی 2 سال کے بعد ان کو ایف سی پی ایس پارٹ 2 کے لیے آبزرور بلائیں گے, پھر وہ ایگزامینر بولے گا. تو اٹس اے لانگ جرنی جو کہ اسٹارٹ ہوتی ہے 6 ایئر پہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر بات اس کے پاس تو پھر دس از ٹرولی کمینڈیبل دیٹ سی پی ایس پی ٹیکس دا اسسمنٹ کرائٹیریا سو سیریسلی دیٹ ایون somebody who has to just supervise the research is not just considered just supervising research. They have to go through an extensive journey in order to become a supervisor, and that's excellent. That actually implies the importance that CPSP give towards research. Sir, acha research ke hawale se mera ek aakhri sawal hai, uske baad we can go towards the my personal favorite topic, that's the examination. But about publishing, so پہلے تو میں تھوڑے سا جرنل کی کیٹیگریز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی جرنلز ہیں, چلیں انٹرنیشنل جرنلز میں سبمیشن ایک خواب ہے, انشاءاللہ وہ پورا ہوگا کسی دن, لیکن ایون پاکستانی جرنلز ہم جو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ بگ جرنلز وڈ اپریشیٹ اور جو ہے وہ آرام سے لے لیں گے انلیس کوئی مسئلہ ہے ہماری ریسرچ میں. لیکن پھر بھی پبلشنگ از اے ویری بگ پرابلم ایون ود ان پاکستانی جرنلز. وائی از دیٹ؟ ایک تو چلیں آپ نے یہ تو بیسک سا آنسر ہو گیا کہ اگر آپ کی ریسرچ میں کوئی غلطی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی دیر از اے پرابلم, یا پھر آپ کی ریسرچ ان ٹرمز آف نیشنل ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈس بھی میٹ نہیں کرتی, ایون دیٹ از فائن, بٹ اس کے علاوہ کوئی ریزن ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں جب ایک اسٹیٹس میں آپ سے شیئر کروں تو وہ 70% جو ہمارے پاس ریسرچ کے ریفیوز کہہ لیجیے یا میجر آبزرویشنس کہہ لیجیے, ریجیکٹ تو بہت آخری چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے کسی کے کام کو ریجیکٹ کر. اچھا اوکے. 70% جو ہے وہ رانگ میتھڈولوجیز کے اوپر ہوتی ہیں. رانگ میتھڈولوجیز کے اوپر جو وہ بات ایک سوچتا ہے ریسرچر اور جو لکھتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی بہت دفعہ الائن نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی
جو بھی آپ کے پاس سمجھ لیجیے کہ جیسے اے آئی کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے یا آپ کے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے تو آپ نے فیسلٹی سے اسسٹنس لینی ہے. اے آئی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اسسٹنس پرووائڈ کرے گا, آئیڈیا آپ کا ہوگا, کمانڈ آپ کی ہوگی, سوچ آپ کی ہوگی, وہ اس کو بہتر انداز میں ریفارم کر دے گا, پالش کر دے گا, پالش لیکن سرے سے نہ لکھے آپ کے لیے. صحیح. اب جو اس وقت میجر ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. بالکل. اے آئی اگر آپ کو گائیڈ کرنے لگے گا, کسی بھی ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ اسسٹنس کے لیے بنائی جاتی ہے. لیٹ سپوز میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس اینک گلاسز موجود ہے, کیلکولیٹر موجود ہے, یہ وہ چیزیں جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. بالکل. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے اینک پہن لیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. صحیح. تو یہ کرتے کیا ہے کہ جی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ رانگ میتھڈولوجی پہ جا رہی بات, وہ یہ کہ ریسرچر کا کانسیپٹ کچھ اور تھا, لٹریچر سرچ کیا, لٹریچر ریویو کیا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو چیز لکھی تھی وہ اپنے آئیڈیا کے حساب سے لکھی تھی. صحیح. آپ یہ تو دیکھیں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں کیا اس کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں. اب آپ جب ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور اے آئی کے اوپر چلے گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے حساب سے اس چیز کو ڈلیور کر رہے ہیں. بالکل. یہ جب سب چیزیں الائنڈ نہیں ہوتی تو وہ چیز اس طریقے سے ڈلیور نہیں ہو پاتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سگنیفیکنٹلی اے آئی ڈریون کوئی سائنوپسس ہوگا تو وہ پتہ چل جائے گا دیکھ کے, اور پتہ چل جاتا ہے. صحیح. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹیک فار پوسٹ گریجویٹ. میں کہتا ہوں آپ آئیڈیا اپنا رکھیں, لکھیں آپ خود, رائٹ, لکھیں آپ خود, اور اس کے بعد اے آئی کا کام ہے آپ کو اسسٹنس دینا. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اے آئی سے بھی آپ ریکویسٹ کرنا سیکھیں. اے آئی کو بھی جو ہے آپ ہاں پلیز کر کے اور ریکویسٹ کر کے کرنا سیکھیں. مجھے آپ کو نہیں پتا کہ فیوچر میں وہ کیا بن کے آپ کے سامنے. بالکل صحیح بات ہے. میں نے تو ٹرمینیٹر صحیح سے دیکھی بھی نہیں ہے, بٹ آئی ہیو اے ویری فیئر ایگزامپشن تو یہ کہ کل خلا شہر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. ایبسلیوٹلی. کہ آپ نے مجھے اس وقت ڈانٹا تھا. بالکل. دیر واز ایکچولی ریسنٹ ٹرینڈ, سلائٹلی آف ٹاپک, دیر واز اے ریسنٹ ٹرینڈ کہ آپ اے آئی کو جا کے بولیں کہ شو می ویژولائز ان اے پکچر ہاؤ آئی ہیو ٹریٹڈ یو سو فار, اور پھر اٹس اے اسمال روبوٹ دیٹس ایدر ویری ہیپی اینڈ ہیز لائک چاکلیٹس اراؤنڈ اینڈ اے گڈ کافی, اور اٹس اے روبوٹ دیٹس کرائنگ کہ یو ابیوز می. سو میں نے تو ڈر کے مارے ایسا کوئی ویژولائزیشن کریٹ ہی نہیں کیا تھا کہ میرا چیٹ جی پی ٹی بین ہو جائے گا. بٹ اینی وے, سو تھینک یو سو مچ فار دوز انسائٹس آن ریسرچ سر. آئی تھنک لیٹس گو ٹوورڈس دی ایگزامینیشن پارٹ. تو اچھا, سب سے پہلے before we talk about the other important stuff, even though this is a question that at least the ones who have attempted FCPS, they already know this answer to, but still for the undergraduates and the ones who are aiming towards FCPS, I'm asking this. Can you break down the exam structure of part 1 and part 2 please? اچھا, اس میں کچھ ایسا ہے کہ ظاہر بات ہے پارٹ 1 کا جو آپ کا ایگزام ہوتا ہے وہ بیس کرتا ہے پیپر 1 اور پیپر 2 پہ. بالکل. پیپر 1 وہی ہے جو آپ کی بیسک سے سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں, انیٹمی, فزیو, بایو کیمسٹری, جن ان میں سے بن رہا ہوتا ہے, بیسک سائنسز میں سے. پیپر 2 جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ ہے, کیونکہ 11 ڈسپلنس کے اندر اس وقت پیپر FCPS پارٹ 1 ہوتا ہے, 11 سبجیکٹس ہیں جن کا ہو رہا ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے پیپر 2 آپ کا میجورٹی اسی پہ ہوگا. یہ بات یہاں کے کلیئر ہوتی ہے کہ جی کتنا آپ نے بک کو پڑھا اور کتنے ہم نے شارٹ کٹ لگائے. اصل میں جو انڈر گریجویٹ لیول سے لے کر ایک چٹکلے ہوتے تھے ہمارے پاس, میں بھی کسی کا نام کرتے بھی تھے ہم لوگ سب, تو وہ آپ نے جب پڑھا تو اس سے آپ کے کانسیپٹ نہیں بنے, ان ڈیپتھ آپ کی نالج نہیں تھی. بیسکلی یہاں پر جو آپ کی اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نالج کی, وہ ان ڈیپتھ نالج ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. تو اور آپ نے دیکھا بھی ابھی بھی بہت سیریز موجود ہیں. میں تو کہتا ہوں جی, وہ کہتے ہیں جی پارٹ 1 کی تیاری کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں کی اٹھا لو بک, فلاں کی بک اٹھا لو. ٹیکسٹ بک کو ابھی بھی ریکمینڈ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں لوگ ایک تھوڑا سا وہ جو ایک ڈیوڈسن فائنل ایئر میں بند ہوتی ہے وہ بس پھر بندی ہو جاتی ہے. اچھا سر, جب آپ یہ پاسنگ ریشو پہ بات کریں نا تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. دس کوڈ بی اے کمپلیٹ متھ بٹ یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو ڈی بنک دس متھ. ہم نے اکثر ہی سنا ہے کہ نومبر اٹیمپٹ آسان ہوتا ہے, جنوری اٹیمپٹ مشکل ہوتا ہے, اپریل اٹیمپٹ ایوریج ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کام ہے؟ اب یہ کیوں آتا ہے فرق, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ گریجولی جو سال میں 4 دفعہ پارٹ 1 ہو رہا ہوتا ہے, انڈکشنز جو اناؤنس ہوتی ہیں وہ آپ کی جنوری اور جولائی میں ہوتی ہیں. صحیح. تو ہمارے موسٹلی جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی نمبر آف جو اپلیکینٹس ہوتے ہیں وہ نومبر میں آ کے بہت ہیوج بلک میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. سب کی ہاؤس جاب بھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے. آٹومیٹکلی جب نمبر آف اپلیکینٹس آپ کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پاسنگ ریشو بھی بڑھ جاتی ہے. تو انہوں نے اس کو اس سے لنک کر دیا کہ شاید وہ آسان ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اوکے. جولائی کے انڈکشن سے پہلے جو اٹیمپٹ آئے گی اس میں بھی بہت ہمیں لوڈیڈ ہوگی, اور اس کے بعد نومبر میں جو آئے گی اس میں سب سے زیادہ جو ہمیں لوڈ ملتا ہے. نومبر میں کیوں زیادہ لوڈ آتا ہے کہ آپ کی گریجویشن کے بعد ہاؤس جاب بھی پوری ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. جب ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور انڈکشن ہماری جنوری میں آ رہی ہے, نیا جوش ہوتا ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جی مشکل آسان نہیں ہے. صحیح. اٹ ڈیپینڈس کہ جی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہو رہی ہے اور انڈکشن جنوری میں آ رہی ہے تو نومبر میں لوگ. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ نومبر کا پیپر کوئی دیکھ کے آسان بنایا جاتا ہے یا جنوری کا دیکھ کے مشکل بنایا جاتا ہے کہ سردیوں میں مشکل پیپر دیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا سر, تو another very important question that I have, and it's perhaps a little bit of a jump over some topics, لیکن what do you think are the most common mistakes candidates make جس کی وجہ سے وہ پارٹ 1 بھی فیل کر جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا یہی ہے جو ابھی تک سب سے بڑی وجہ ہے. کچھ کینڈیڈیٹس آتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں, آج بھی آپ
آپ دیکھ لینا سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے گائڈ کر سکتا ہے کہ جی کون سی سیریز پڑھنی ہے. میں نے سنا تھا کہ جی فلاں سیریز سے بڑی اچھی تیاری ہوتی ہے, میں نے سنا تھا فلاں سیریز سے بڑی اچھی تیاری ہوتی ہے. اور مجھے تو جہاں پر بھی موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو دیکھیں اور جا کے ریسنٹ جو ایڈیشن اگر کوئی آ گیا اس کو بھی دیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر لگے رہیں. اپنی لمیٹڈ اگر پریپریشن کے ساتھ آپ تیاری کریں گے کہ جی میں پورا کا پورا یہ پیپر سالو کر سکوں گا, تو لمیٹڈ پریپریشن کے ساتھ آپ نے 200 MCQs ہیں, یعنی سنگل بیسٹ ٹائپ جو آپشن ہے وہ 200 ہے, 100 پیپر 1 میں 100 پیپر 2 میں. تو لمیٹڈ سے تو لمیٹڈ ہی تیاری ہوتی ہے نا, پھر لمیٹڈ ایکسپیکٹیشن بھی رکھنی چاہیے ہمارا ٹریننگ کو. اب اگر آپ سیٹ کیا کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ یہ کہ جی کیونکہ اس نے بھی اسی سیریز سے پڑھا تھا, اس نے پاس کر لیا ہے, تو میں کیوں نہیں ہوا, صحیح بات ہے. تو یہ تو اس کا مطلب ہم نے اسٹینڈرڈ کس کو سیٹ کیا, ہم نے اسٹینڈرڈ بک کو سیٹ نہیں کیا, کیا پتا ان کی ایڈیشنل نالج بھی بھی. اچھا سر میرا ایک سوال ہے, آپ ازیوم کریں ایک ہاؤس آفیسر جس نے اپنی لاسٹ جو پراپر پڑھائی کری تھی نا وہ فائنل ایئر میں کی تھی. ایون اب یہ میں آپ کو بالکل اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو دے رہی ہوں, ایون دو ہاؤس آفیسر سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہر روٹیشن میں اس روٹیشن کی کتاب کھول کے پڑھے, لیکن معذرت کے ساتھ اکثر نہیں کھولتے. تو ہاؤس جاب میں جس نے اپنی لیٹس ازیوم کہ جو ہے وہ ریوائز نہیں کرا ہے ایکیڈیمکس کو, اور اب 3 مہینے میں انہوں نے نومبر اٹیمپٹ دینا ہے اگست میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد, ڈو یو تھنک دس از انف ٹائم فار سمبڈی ٹو پریپیئر فار پارٹ 1؟ اس میں ایسے ڈاکٹر مریم میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے ہر انسان کی اپنی سیلف اسسمنٹ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کتنی جلدی اس پریپریشن کر سکتا ہوں. ایٹ لیسٹ 6 منتھ کا تو ضروری ایک ٹائم پیریڈ رکھنا چاہیے جب بھی یہ پلان کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بڑا فوکس اور کمپوز ہو کے پھر اس پہ کام کریں. ایک تو یہ کہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ ہمیں پریپریشن کرنی چاہیے. صحیح. ایک چیز جو سب سے بڑا میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایگزام میں اتریں گے نا کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, تو فیل نہ ہو جانے کا جو خوف ہے نا وہ آپ کو پھر اسی طرف لے کے جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی آپ موسٹ آف دا ٹائم اس بلیف کے ساتھ اترے کہ جی میں نے اس ایگزام کو پاس کرنا ہے, تو پازیٹیو اگر آپ لے کر آتے ہیں فیلڈ میں تو پازیٹیو ہی ملے گا. لیکن پہلے سے ہی اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ جی میں نے فیل ہونا ہے, میں فیل نہ ہو جاؤں, تو وہ خوف ہی آپ کو سنگل بیسٹ ٹائپ ہے آبویسلی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, لیکن آپ کے دماغ میں اگر ایک چیز کنٹینیوس یہ چل رہی ہے کہ جی میرا یہ غلط نہ ہو جائے تو پھر تو مسٹیکس کے چانسز آٹومیٹکلی بڑھیں گے. اچھا سر میرا ایک اور سوال ہے, تو دیر آر ملٹیپل اکیڈمیز دیٹ آر سیٹ اپ ٹوڈے, اور کافی کمپیٹنٹ اکیڈمیز بھی ہیں بینگ رن بائی سینئر کنسلٹنٹس سم ایون who like claim to get you all practice and done for FCPS part 1. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ بھائی پارٹ 1 کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آئے گا, جو آپ نے انڈر گریڈ میں پڑھا ہے اسی کو ٹھیک سے طریقے سے پڑھ لیں تو پارٹ 1 کلیئر ہو جائے گا. بائی دیٹ لاجک وڈ اٹ بی فیئر ٹو سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اکیڈمی کی نیسیسری؟ نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پالش کرواتے ہیں. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بہت اچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسنٹیج جو ہمارے بچے اے لیول او لیول یا انٹر میں بھی لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ جاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ تیاری کروائی جاتی ہے. ایک تو وہ چیز ہے جو آپ کے پاس نالج ہے, ایک یہ کہ لمیٹڈ آور کے اندر کسی بھی کویسچن کو پڑھ کے اس کے اسٹیمپس کو دیکھنے کے بعد اس کو کس طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کو سکھایا جاتا ہے. ورنہ آپ نے 100 MCQs جو 2 گھنٹے میں کرنے ہیں, اگر آپ نے اس کے اوپر پریکٹس نہیں کی ہوئی یا ٹائم مینجمنٹ نہیں کی ہوئی, تو پتہ چلا آپ ایک ہی MCQ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ ٹائم مینج, اور پھر اس کے بعد اگر لمیٹڈ ٹائم میں آپ ایک بہت ہیوج نمبر رہ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں پھر آپ اس طریقے سے نہیں سوچ پا رہے. تو اس طرح کی جو اکیڈمیز ہیں وہ ضرور پریکٹسز کی حد تک ٹھیک ہیں کہ آپ جائیں ڈفرینٹ قسم کی پریکٹس کریں, پیپرز آپ کے سامنے مختلف ٹھیک ہے, پیپر دینے کی تیاری کر لیں بیسیکلی. رائٹ, اوکے. اچھا سر, تو یہ تو پارٹ 1 ہو گیا, ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک یو گیو گریٹ انسائٹس آن دس. آئی ایم ویری ہیپی ود یور آنسرس. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ پارٹ 2. What advice would you give to somebody who is appearing for part 2 for the first time? سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب آپ پارٹ 2 کی ٹریننگ کریں تو فلی کمپوز اور فوکس ہو کے کریں. صحیح. یہ بھی ایک چیز میں آپ کو اسی سے بتا رہا ہوں کہ اگر تو 4 سال میں جنہوں نے پاس کر لیا, یعنی جسٹ امیڈیٹ آفٹر دیئر کمپلیشن آف ٹریننگ, صحیح, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو پھر پاس کر کے آگے نکل جاتے. ٹھیک ہے. جب آپ کے ایگزام رکنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ ٹریننگ اور پہلے کمپلیٹ کر چکے ہیں. صحیح. اب آتا ہے گیپ. اب گیپ آ جاتا ہے. رائٹ. گیپ کرنے کے بعد اپنی وارڈس میں تو نہیں جا رہے ہیں, روٹیشن نہیں ہو رہی ہیں, سپروائزر کے ساتھ بھی آپ کے ایک طریقے سے گیپ کریٹ ہو گیا. اب جب جتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا ایگزام کو پاس کرنا, تو اگر یہاں پر یہ اپنی کلینکل اسکلس کو بڑھانے کے لیے میں کہتا ہوں نا جی ہاسپٹل میں میکسیمم ٹائم لگائیں, صحیح, وارڈس میں ٹائم لگائیں, اور جو ٹائم بچتا ہے ان کا وہ اپنی بک سے تھیوری کو اسٹرانگ کریں, تو آٹومیٹکلی پارٹ 2 کا ایگزام نہیں رکتا. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, بیکاز میں اگلی چیز یہ پوچھنے لگی تھی کہ ظاہر سی بات ہے ہم تو تھوڑا سا کراچی سینٹرک ہو کے سوچتے ہیں, لیکن CPSP از ٹیکنگ کیئر آف ٹریننگ انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹریننگ پروگرامز نیشن وائڈ. تو ایک نیشن وائڈ اسٹینڈرڈائزیشن کا خیال کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کونسل ہے CPSP کی, جو کہ ایک طریقے سے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک سپریم ایڈوائزری بورڈ ٹائپ, صحیح, اس میں ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں وہ تمام پروونس سے شامل ہیں. سر از بلوچستان آلسو پارٹ آف دیٹ ریپرزنٹیشن؟ رائٹ. اچھا دیکھیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ CPSP نے کیا کیا تھا کہ ٹرینیز یا ریزیڈنٹس کے اندر نا ڈسپلن تھوڑا سا مینٹین کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انیشیٹ لیا تھا وہ یہ تھا کہ ای لاگ ہے ان کی,
ٹھیک ہے. ای لاک کے اندر آپ کو اپنا ڈیٹا مینٹین کرنا اوکے. ہے. تو ہم نے سب سے پہلے انیشیٹ یہ لیا کہ جی دیکھا کہ 3 months تک جو لوگ اپنی ای لاک میں ایک بھی انٹری نہیں کر رہے, انہوں نے کیا کیا کہ جی ان کی ای لاک کی انٹری اور پورٹل بلاک کر دیا. یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی بھی بتا رہا ہوں. اب وہ کہتے ہیں جی سر ہمارا کیوں نہیں, تو آپ نے کیا 3 مہینے میں ایک پیشنٹ بھی نہیں دیکھا, آپ نے ایک انٹری کیوں نہیں کی. اس کے لیے اوپر کیا کیا کہ 3 مہینے تو پھر بھی بہت ہے, 3 مہینے تو پھر بہت ہے, 3 دن بھی رکھ سکتے تھے. یہ جیسے ایک اس طرح کا آ گیا ایشو. اب کچھ ایشوز آتے ہیں ہمارے پاس جیسے ریسرچ میں پلیجرزم کے کیسز کے, کہ آپ نے کسی کا 100% کاپی کیا ہوا ہے, اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں. ایون جیسے چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ یو آر ناٹ سپوز ٹو رائٹ FCPS اپنے بورڈ کے اوپر یا کارڈ کے اوپر انٹل انلیس کہ آپ نے اس ایگزام کو کوالیفائی نہیں کیا. اوکے. تو بہت سارے ہم نے دیکھا کہ جی FCPS نہیں سر بریکٹ میں لکھ دیا, نہیں سر ٹی لکھ دیا. نہیں نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. بفور کوالیفائنگ FCPS یو آر سمپل BDS اور MBBS, آپ کچھ نہیں ہے. ایون IIM کے سرٹیفکیٹ جو ہم دیتے ہیں پاسنگ, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, دس از جسٹ انٹرمیڈیٹ ماڈیول ایگزام. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آتے ہیں کیسز, ایسے بہت سارے کیسز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈسپلنری کمیٹی ان کو ایڈریس کرتی ہے. سر اٹس ویری ریفریشنگ ٹو نو کہ CPSP ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے, اور آئی تھنک اٹس انفارچونیٹ فرام آر اینڈ ایز ویل کہ ہم ایک جنرل ریپوٹیشن تو ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے انسٹیٹیوٹ کی, لیکن ہم کتنی فیورز اویل کرتے ہیں آلریڈی اس انسٹیٹیوٹ سے, اس کا آئیڈیا آئی تھنک ایک فریش گریجویٹ کو نہیں ہے. تو اٹس ویری دس کانورزیشن اٹ سیلف از پریٹی آئی اوپننگ. اچھا تھوڑا سا میں پے اسکیل کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بیچ میں ایک بہت اچھی چیز مینشن کری تھی کہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر جو آپ رکھنا چاہتے تھے ریزیڈنٹس اور ٹرینیز کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کی ایک مارکیٹ کمپٹنٹ جو ہے وہ پے اسکیل ہونا چاہیے. تو یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں تو چیز جو ہے وہ آپ نے کروا دی. ہاؤ ایور ان پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز دس از ناٹ دا کیس, وہ پھر اپنے حساب سے پے اسکیل رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ CPSP گورنمنٹ ورسز پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اب تو فی الحال یونیفارمٹی کے ساتھ اور اسٹینڈرڈائز پروٹوکول ہو گئے, سو کالڈ لوگوں کو لگتا ہوگا, لیکن CPSP ان ڈیپتھ ہر ریزیڈنٹ کو آن کر رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں سر دا فیکٹ کہ یہ پالیسیز ایگزسٹ کرتی ہیں از انف. وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایگزیکیوشن آف پالیسیز میں کہیں نہ کہیں تو لیگ آئے گا, کسی بھی ادارے میں آئے گا. تو اس میں سے کوئی نٹی گریٹی نکال کے پوری انسٹیٹیوشن کو بلیم کر دینا ڈز ناٹ میک سینس. بٹ ٹو اسپیک ود somebody in position such as yourself can only have commented as well as you did upon the existing policies, and I'm very glad you're doing so. اچھا سر, I want to understand کہ private institutions اپنا الگ سے بھی ایگزام کیوں لیتے ہیں. ایک تو پارٹ 1 کے بعد بھی ہوتا ہے نا, جیسے آپ پارٹ 1 کلیئر کر دیا, لیکن اب ڈاؤ کا الگ ٹیسٹ دینا ہے, جنا کا الگ دینا ہے, AKU کا وہ پوچھنے آپ انٹرسٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کو کیونکہ اپنی میرٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی دکھانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں ادروائز میں کل جوائن کر لوں, صحیح, تو آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا جی آپ نے ان کو ریزیڈنسی کیوں دی. پارٹ 1 تو اتنے سارے لوگوں نے یہاں سے پاس کیا تھا, صحیح, آپ نے لگتا ہے کہ جی فیورزم کیا ہے یا آپ نے کسی بنیاد پہ ان کو دیا ہے. تو ہر انسٹیٹیوٹ کو اپنا ایک ٹرانسپیرنسی اور اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے انٹرنل لیول کے اوپر ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا پڑتا ہے. اور اس میں اگین وہ چیز کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا دیکھا کہ جی تھیوری میں کس نے ٹاپ کیا, پھر اگین انٹرویو ہے, اور انٹرویو میں موسٹ کامن کوسچن جو پوچھا جائے کہ ریسرچ پیپر پبلش کیا ہی نہیں کیا. اب تو آ کے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے تو کوئی ریسرچ نہیں کیا آج تک, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اسکورنگ آٹومیٹکلی آپ کی اب اسکورنگ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اور میں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جس نے پڑھنا ہے اور جس نے سیکھنا ہے وہ پھر ہر کنڈیشن ہر انوائرمنٹ کے اندر جا کے کام کر سکتا ہے. اچھا سر, if you were to list major 3 things that CPSP definitely ensures as part of standardization in every institute, وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ نا کہ ہمارا جو ہے نا کمپیٹنسی بیس اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, صحیح, کہ اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. کیونکہ آ کے ٹریننگ یہ کہتا ہے جی ایک دن میں آپ نے ہماری پرفارمنس دیکھی, ٹھیک ہے جی ایک دن میں پرفارمنس دیکھی, وہ کہتے ہیں ہمارا دن نہیں تھا. ٹھیک ہے, ورک پلیس بیسس. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا کر دیا کہ جی سپروائزر وہاں پر مانیٹر کر رہا ہے, سپروائزر کے سامنے وہ کس طرح ڈیل پرفارم کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, اس کی ایک الگ اسکورنگ ہو رہی ہے. صحیح, اس پہ ہم کسی قسم سے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہے, اور CPSP اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے. صحیح. سیکنڈ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریسرچ کو لے کر اب اسٹینڈرڈس کے اوپر کوئی کمپرومائز اس وقت نہیں کر رہے کہ جی آپ نے کرنی ہے تو کرنی ہے, اور اسٹینڈرڈائز کام ہونا ہے تو ہونا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہوا یہ کہ ہم نے ریسرچ کے جو ٹاکس اسٹیشن ہیں وہ بھی کمپلسری کر دیے ہیں. یعنی کہ وہ IIM میں بھی ریسرچ کا ٹاکس کا اسٹیشن ہوگا اور ایگزٹ ایگزام میں بھی ہوگا. اس سے پہلے ریسرچ کے اوپر وائوا نہیں ہوتا تھا. بالکل بالکل, جو پبلش ہوا وہ ہو گیا, وہ چلا گیا. اچھا ویسے میں ٹاکس اور OSCE کے حوالے سے آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے ایگزامنرز ہوتے ہیں, اچھا عموماً جو ٹاکس کا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی ہو رہا ہوتا ہے, ریزیڈنٹ کا اظہار کرا ہے وہاں پہ, اگر ہمارا وہی ایگزامنر ہے جو ہمارا سپروائزر بھی تھا تو پھر فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی کیسے؟ اچھا ایک چیز تو میں تھوڑی سی کلیئر کروں کہ ٹاکس کا سارا ایگزام جو ہے میجورٹی 95% ایگزام جو ہے CPSP میں ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب اس صورت حال میں کیا جاتا ہے کہ جو ایگزامینر سیٹ کرنے کا CPSP کا کرائٹیریا ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پروونس سے. اوکے اوکے. ہاں, اب جس کا ٹرینی ہے اس چیز کو میک شیور کر دے گا CPSP کہ وہ ٹرینی اس کے سامنے نہیں آئے گا, ٹرینی اس کے سامنے نہیں آئے گا. بالکل. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اسپیشلٹیز بہت ریئر ہیں,
نمبر آف فیلوز آپ کے پاس بہت جیسے انفیکشس ڈیزیز آپ بتا رہے تھے, اگر آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف ایگزامینرز بھی ہیں تب بھی آپ کا ایگزامینر جب بیٹھ رہا ہے تو وہ پیئر کی فارم میں بیٹھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اکیلا نہیں ہے. صحیح. اور آپ کے جو شارٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو 8 ایگزامینرز کو فیس کرنا ہی ہے نا. رائٹ. تو میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا ایک فیلو پروڈیوس ہوتا ہے نا, اگر آپ اس کی جرنی سنیں بالکل تو 12 وہ ٹاپ اسٹیشن میں 12 ایگزامینرز کو فیس کر کے آتا ہے, شارٹ کیس میں 8 ایگزامینرز کو فیس کر کے آتا ہے, اور لانگ کیس میں 2 ایگزامینرز کو. ایٹ لیسٹ 22 to 24 ایگزامینرز کو اس نے فیس کیا ہوتا ہے. اچھا سر, تھوڑا سا سپروائزر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو سی پی ایس پی کیا مینڈیٹ کرتا ہے کہ ایک ایف سی پی ایس ٹرینی پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے سپروائزر کی کیا رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے؟ اچھا, یہ سارا کا سارا ظاہر بات ہے 4 سال کے لیے اگر آپ نے کسی کو لیا ہے اپنی انڈر سپرویژن تو سب ہر طریقے سے آپ نے اس کو آن کرنا ہے. اب اس میں اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, ریکوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کی روٹیشنس کو بھی اس حساب سے, یا اس کی جو روٹا بن رہا ہوتا ہے اس کو اس حساب سے ڈیزائن کریں کہ اگر اس کے پاس کوئی اس کی ورک شاپس آ رہی ہیں جو سی پی ایس پی کی طرف سے کمپلسری ہیں, لائک ریسرچ ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے, سرجیکل اسکل ہے, آئی ٹی ہے, تو آپ اس کو سرجیکل اسکلز اور آئی ٹی بھی. ہاں یس, یہ بھی کراتے ہیں سی پی ایس پی کہ سرجیکل اسکلس بھی کرا رہے ہیں, آئی ٹی بھی کرا رہے ہیں, اور بی ایل ایس بھی کرا رہے ہیں. 5 ورک شاپس ایسی ہیں جو کمپلسری کرانی ہے. اس وقت آپ اس کو ضرور آلٹرنیٹ دیں, اس کو ریلیکس کریں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ اس کو آن کریں. ریسرچ میں اگر آپ نے اس کو ڈس آن کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ آ کے پھر کہیں نہ کہیں باہر ہی جائے گا نا, پھر وہ آؤٹ سورس تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہماری انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جنرل کلب کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا وہ بنا لیں, اور ویکلی اگر ایک پریزنٹیشن شروع کر دیں تو آپ کا گیپ آٹومیٹکلی ختم ہو رہا ہے, اور ٹریننگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اور کلیئر ہو رہا ہے, کیونکہ ڈسکشن سے وہ چیز بہتر ہوتی ہے. رائٹ. اچھا سر, ان ٹرمز آف ٹریننگ ایکسپوجر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اس میں سی پی ایس پی کی طرف سے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ ہیں کہ آپ نے اپنے R1 سے لے کے R4 کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے ان ٹرمز آف دا ایکسپوجر دے شوڈ گیٹ ان دس او پی ڈی؟ بہت, یہ ہمارے پاس پراسپیکٹس ڈیزائن ہے. اس پراسپیکٹس کے اندر آپ کے سارے کمپیٹنسی بیس اسسمنٹ لکھی ہوئی ہیں. صحیح. کہ جی آپ نے اگر آئی ایم اپیئر ہونا ہے تو آپ نے فلاں کے کیسز کی تعداد اتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, فلاں کیسز کی تعداد اتنی چاہیے, ڈفرینٹ کیسز موجود ہیں, اور وہ سارے ای لاگ میں انٹر ہو رہے ہیں, اور اس ای لاگ کی انٹری کو ویریفائی کر رہا ہے ان کا سپروائزر. لیٹ سپوز میں آپ کو کہتا ہوں جی 200 نمبر آف انٹریز ریکوائرڈ ہے آئی ایم اپیئر ہونے کے لیے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر 200 انٹریز ہیں تو اس میں آپ کی پوری اسپیسیفکیشن دی ہوئی ہے, ایس او پیز ڈیفائن ہے, کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اب سی پی ایس پی نے کیا کیا کہ جی وہ انٹری اگر ہوئی ہوئی ہے, لیٹ سپوز جیسا بھی ہو سکتا ہے آپ نے انٹری کر دی ہو, صحیح, تو اب ہم نے کیا کیا کہ جی آئی ایم ایم کا جو ہمارا ٹاکس کا اسٹیشن ہے یا جو ہمارا ایف سی پی ایس پارٹ 2 کا اس میں ای لاگ کا بھی اسٹیشن انٹر کر دیا. اب وہ ای لاگ میں جب آتا ہے وہ ای لاگ پورٹل کھولتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے فلاں سرجری ایسی کی, چلے بتایا کیسے کی. اب اگر کی ہے تو ظاہر بات ہے اس کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حد تک ہم اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور سی پی ایس پی یہ رول پلے کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ورک بیس پلیسمنٹ لائے بھی اسی لیے, رائٹ, کہ اگر کوئی لگتا بھی ہے گیپ آ رہا ہے کسی اسٹیج پہ تو وہ ظاہر بات ہے وہ بھی ہم مانیٹرنگ شروع کر دیں اس کے تھرو. اچھا سر, ان ٹرمز آف ایڈوانسمنٹس ان او پی ڈیز میرا ایک سوال ہے. تو میری آئی ہیو ہیڈ کنورزیشنز ود پیپل فرام ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہو ور سپروائزرز ایٹ دیئر پوسٹ گریجویٹ پروگرامس, اینڈ فرام ٹرینیز پرسپیکٹیو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فار ایگزامپل او پی ڈیز ایسی ہیں جہاں پہ لیٹ سے کہ اگر کوئی آپریٹو ڈینٹسٹری کی او پی ڈی ہے جہاں پہ مائکروسکوپ موجود نہیں ہے, ایک R4 نے بھی مائکروسکوپ استعمال نہیں کیا, تو دیٹ از اے لیک ان اسکل دیٹ دے ہیو, رائٹ. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ اف دس اسپیسیفک تھنگ از پریزنٹ ان دیٹ پرسپیکٹس اور ناٹ, لیکن ایک جنرل میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ از دس چیک اینڈ بیلنس مینٹینڈ کہ بھائی آپ کی ساری او پی ڈیز ویل اکوپڈ ہونی چاہیے ان ٹرمز آف دا اکوپمنٹ, دا کٹنگ ایج ٹیکنالوجی دیٹ از نیڈیڈ اینڈ پریزنٹ ان پرسپیکٹس. ٹھیک. اچھا دیکھیے اس میں ایسا ہے نا کہ جب سی پی ایس پی کے ہم اگر اسٹرکچر کی بات کریں گے نا, انفراسٹرکچر کہ سی پی ایس پی بیس کس کے اوپر کر رہا ہے, سی پی ایس پی بیس کرتا ہے اپنی کنسلٹنٹس اور اپنی فیکلٹیز کے اوپر. یہاں پر جو بہت بڑا رول ہے وہ ہے اس فیکلٹی کا. صحیح. کہ کیا ہمیں فیکلٹی آف ڈینٹسٹری کی طرف سے, آپریٹو ڈینٹسٹری کی طرف سے, جیسے اب آپریٹو کی بات کریں کہ ہمیں کیا ریکمنڈیشن آئی تھی کہ جو ہمارے پراسپیکٹس اور ہمارے کیریکولم کے اندر ایک چیز ہے, تو جب آپ کسی بھی ادارے کی جائیں وزٹ کریں, انسپیکشن کرنے کے لیے جائیں, تو جو ہماری اسینشیل اکوپمنٹس ہیں اس کی لسٹ میں وہ چیز شامل ہے یا نہیں. صحیح. تو سی پی ایس پی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یا کوئی اکوپمنٹ ہے جن کو ہونا چاہیے, وہ ہمارے ہی فیکلٹی کے لوگ ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھنا, ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ فیکلٹی سمجھتی ہے کہ کیا اس اسٹیج پہ بالکل اس ایکسپوجر کی, اس ٹیکنیک کی یا اس اکوپمنٹ کی نیڈ ہے. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ رسپانسبلٹی تو ان کو لینی ہے, رسپانسبلٹی ان کو لینی ہے. اوبویسلی دیکھیں چلا سی پی ایس پی کو جو رن کرتے ہیں وہ فیلوز ہیں. میں اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فیلوز کا ادارہ ہے کہ جی وہ آتے ہیں پیپر سیٹنگ کے لیے آتے ہیں, ریویو کرنے کے لیے آتے ہیں ایم سی کیوز کو. ایون وہ اگر کہیں باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے وہ کوئی دیکھتے ہیں کہ جی بہت ایڈوانس
ایگزامینیشن پیٹرن ہے, ایگزام کا پیٹرن ہے, وہ لے کر آتے ہیں. وچ از وائی اٹ میک سینس کہ ایچ پی کے بھی جو ڈائریکٹر ہیں, جن سے ڈائریکٹر نہیں سوری ہی از گوئنگ ٹو بی ون آف دا سپروائزرز, ڈاکٹر فرحان, ہی ہمسیلف از اے ہیوبرٹ ہمفری فیلو اینڈ ہیز انٹرنیشنل ایکسپوجر, سو دیٹ میک سینس. اچھا سر, ایک تھوڑا سا نا اب میرا کرٹیکل سوال ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو میرے سارے سوال ہی میری نظر میں کافی کرٹیکل تھے, بٹ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیے. اچھا, تو ایک چیز جو کبھی کبھار ہی سننے کو آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے, وہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ بھائی لیٹس ازیوم ایک بہت اچھے ٹرشری کیئر گورنمنٹ سیٹ اپ میں او ایم ایف ایس کی سیٹ مل گئی, لیکن اب کالز آ رہی ہیں کہ یو ہیو ٹو گیو دس سیٹ اپ, اتنے پیسے لے لیں ایٹسیٹرا. انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس چیز کو کوئی ٹرینی کیسے رپورٹ کر سکتا ہے؟ اچھا, اب دیکھیں یہ تھوڑی سی بات جائے گی انسٹیٹیوشنل لیول پہ کہ انسٹیٹیوٹ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اس پریشر کو کیسے برداشت کرتے ہیں. اب اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو انڈکشن کے اندر سی پی ایس پی کا رول ایسا اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں بفور انڈکشن, یعنی آفٹر انڈکشن تو سی پی ایس پی اپنے ریزیڈنٹ کو آن کر سکتا ہے. اچھا, جب آپ کی رجسٹریشن ہو گئی سی پی ایس پی سے اور آپ ایک ادارے کے ساتھ رجسٹر ہو گئے, اور ہم نے کہا جی ہم نے آپ کو فیلو پروگرام میں رجسٹر کر لیا, ٹھیک ہے, اب جو چیلنجز آنے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں, جو ہرڈلز آنے ہیں, اس میں سی پی ایس پی ایک حد تک اپنا رول ضرور پلے کرتا ہے. میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہماری رجسٹرار ڈپارٹمنٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہے, یا آر ٹی ایم سی دیکھ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے کہ ریمائنڈر بھی بھیجیں گے, نوٹیفیکیشن بھی بھیجیں گے, لیکن انڈکشن سے پہلے جب تک ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوا, اب اس کے پاس ہمارے پاس پی ایم ڈی سی, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں, مجھے تو لگتا ہے صرف پی ایم ڈی سی کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں جس میں آپ بات کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لیگل فورمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ, تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دیٹ سر. اچھا, آئی آلسو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اتنی دیر سے آپ سے بات ہو رہی ہے تو میرا خود ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, اف دیر از اینی وے somebody like me could contribute to CPSP, so I want to understand what career opportunities look like within the institution of CPSP. اچھا, پہلے تو اس کے لیے سی پی ایس پی کے ڈپارٹمنٹس کو سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ سی پی ایس پی ہے ایگزامننگ باڈی, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ سی پی ایس پی ایگزامننگ باڈی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ صرف ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کروانا, ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا اور اسٹینڈرڈائز آپ کو ریزلٹس دینے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈپارٹمنٹس کون کون سے ہیں؟ پہلے تو ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ چل جائے نا, ایک تو پورا اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ, دیٹ از ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایجوکیشن. ٹھیک ہے, میڈیکل ایجوکیشن کا جہاں پر کام ہے کہ آپ کو ورک شاپس کرانی ہیں, تمام طرح کے ڈسپلنس جو میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے, دیٹ از دی فیکلٹی میٹنگ, کیریکولم ڈیزائننگ, اور کیریکولم کا جو ریویژن ہوتا ہے یا ریوائز کرنا اس چیز کو. ٹھیک ہے. اس کے اندر بی سی کیوز, ایم سی کیوز, سب کا بننا, سب شامل ہوگا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اسی میں دو پروگرام ان کے چل رہے ہیں. ایک پروگرام ایچ پی کا ہے جو آپ نے بھی ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن کی بات کی تھی, اور ایک پروگرام ہے ان کا ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم کا, جس سے ہم ایس سی ایس ایم پروگرام کہتے ہیں. اول تو اگر ہمارا کوئی یہاں پر انٹرسٹڈ ہو کہ ایز اے میڈیکل ایجوکیشنلسٹ اپنا کیریئر شروع کرنا چاہتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ جی میں یہاں پر اپنی سروسز دے سکتا ہوں, بی ڈی ایس بیک گراؤنڈ کوئی میٹر نہیں کرتا, یہ آپ ذہن میں, because آپ خود you're from BDS background, you're taking care of every discipline within examination. اگر ایگزامینیشن کی 90 فیلوشپس پروگرام میں ہم شامل ہیں اور ہم ان سبجیکٹس کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ ہم ارینجمنٹس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تو وہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل, because this is more administrative than it is clinical, right? Absolutely. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ایک ڈپارٹمنٹ تو یہ ہے کہ میڈیکل ایجوکیشن میں ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں, اور ہمارے پاس بہتر انداز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ڈی ایس گریجویٹ آ رہے ہیں. صحیح. جو ایم ایچ پی کیے ہوئے ہیں یا جنہوں نے سرٹیفکیشن کورس کی ہوئی ہے ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن کے اندر. سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس جو بچتا ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا ریسرچ کا ہے. صحیح. ریسرچ اگین اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر اگر آپ نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرس کیا ہوا ہے, کلینکل ریسرچ میں آپ نے کچھ کیا ہوا ہے, یا آپ نے ایپیڈیمیولوجی بایو اسٹیٹس میں ماسٹرس کیا ہوا ہے آفٹر یور بی ڈی ایس, ٹھیک ہے, آپ آ جائیں. ایون بایو اسٹیٹیشین کی پوزیشن کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بی ڈی ایس بیک گراؤنڈ تو پھر اگین بی ڈی ایس بیک گراؤنڈ ہے, لیکن اگر ایم ایس پی ایچ کر کے آیا ہوا ہے یا ایپیڈیمیولوجی بایو اسٹیٹس میں کیا ہوا ہے, وہاں پر بھی جوائن. اچھا, ایک فریش گریجویٹ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس, ڈو دے آلسو ہیو پوٹینشیل ٹو جوائن سی پی ایس پی؟ بالکل, ہم کرتے ہیں جوائن, ہم ان کو انٹرویو میں دیکھتے بھی ہیں اور ہم نے موقع بھی دیا ہے. اسی طریقے سے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت اپرچونیٹی ہے. ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے تھوڑے سے اگر ہم اسٹرکچر کے اوپر بات کر لیں, انفراسٹرکچر کے اوپر, کہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ سو کالڈ ایک ساؤنڈ کر رہا ہے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ, لیکن جس کے اندر ہمارے پاس ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایک سیکشن ہے, آئی ایم ایم ایک الگ سیکشن ہے, ایف سی پی ایس پارٹ 2 میجر سبجیکٹس ایک الگ سیکشن ہے, اور ادر سبجیکٹس ایک الگ سیکشن ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس پورا آئٹم بینک ہے ہمارے پاس, جس میں تمام ایم سی کیوز, بی سی کیوز, ایم سی کیوز, ٹاک سب اسٹور ہو رہا ہے. یہاں پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہاں پر تمام بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس لوگ آلریڈی سرو کر رہے ہیں. بالکل. تو اپرچونیٹیز تو ہیں, لیکن ہم نے شاید یہ سوچا, میں آپ کو سیدھی سی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں ماسٹرس کر رہا تھا پبلک ہیلتھ میں, تو 2011 میں نے اپلائی کیا, اور میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی اسٹینڈرڈائز اور میرٹ پہ سلیکشن ہو جاتی ہے. بالکل. انیشیل انٹرویو ہوا, ٹیسٹ ہوا, 3-4 انٹرویو, اس کے بعد وہاں پر ہم آ گئے.
تو اچھا سر, آپ بیچ میں مینشن کر رہے تھے, آئی ایم سوری آئی اسکپڈ دس کویسچن, تو آپ نے 2 چیزیں مینشن کی تھی ود ریگارڈس ٹو چیکنگ دا پروگرس آف اے ٹرینی بفور ان کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پارٹ 2 میں ہی کوئی ٹرینی آپ کو پہلی دفعہ اپنی شکل دکھائے گا, بیچ میں انٹرمیڈیٹ ماڈیول بھی ہے جس میں آپ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ ویدر اور ناٹ دے ہیو ہیڈ دیئر ای لاگ فلڈ. IMM کا ایگزام کچھ ٹرینیز اکثر پوسٹ پون بھی کر دیتے ہیں, از دیٹ ہاؤ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ اچھا, IMM میں یہ ہے کہ آپ اپیئر ہونے کے لیے دیکھیں, IMM کے ایگزام کو کوالیفائی کرنا ضروری ہے آپ کے پارٹ 2 ایگزام میں اپیئر ہونے کے لیے. پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. اگر لیٹ سپوز آپ کی بھی پریپریشن نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں نیکسٹ 6 منتھ, ایک تو یہ کہ سال میں 2 دفعہ ہو رہا ہے IMM کا ایگزام, بالکل, تو وہ اپیئر ہو جائے گا. تو IMM پاس کرنا ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ آپ نے پارٹ 2 میں جانا ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو 4 سال کی ٹریننگ میں IMM پاس ہی نہیں کر پاتے, ایسا بھی ہوتا ہے, اور وہ جیسے ہی اپنا IMM ٹریننگ بھی ختم ہو جاتی ہے, جیسے ہی IMM کوالیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ویری نیکسٹ اپنے پارٹ 2 کے ایگزام میں اپیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چین ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹرینی بعض دفعہ اپیئر ہوتا ہے, وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہا ہوتا, اور بعض دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جی اس میں اپیئر نہیں ہونا چاہ رہا ہوتا, کسی وجوہات کی بنیاد پہ اسکیپ کرتا ہے. لیکن جو ہم تو کہیں گے نا اینڈ کیا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. اینڈ یہ ہے کہ آپ پارٹ 2 میں اپیئر نہیں ہو سکتے جب تک آپ نے IMM پاس نہیں کیا. کریں تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے, جب ہماری فائنل ایئر کے ایگزامس ہو جاتے ہیں اور ٹرانسکرپٹ آ جاتی ہے تو پھر وی آر آسکڈ ٹو سینڈ دس ٹرانسکرپٹ ٹو HEC ٹو گیٹ اٹ ویریفائڈ, ایون دو یہ HEC کا ڈپارٹمنٹ ہے, بٹ آئی ایم شیور یو کین کامنٹ آن دس ایز ویل. تو ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو پیپر دیا ہے وہ ایک ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی سے دیا ہے جو HEC اپرووڈ ہے, اور اس کے بعد آپ اپنی ٹرانسکرپٹ کو سیپریٹلی HEC سے ویریفائی کروائیں, اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا, اس میں تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے کہ جو وجہ آئی ہے نا سب سے بڑی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہاں جیسے میل پریکٹسز ہیں, یہ مینیپولیشن ہے. اوکے, اب ہم نے بھی بہت ساری اسٹیجز پہ دیکھا, ہم نے بھی بہت سارے چیلنجز دیکھتے ہیں ہم, کہ لیٹ سپوز کسی نے فیلوشپ کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی ڈگری ہمارے پاس کیوں آ رہی ویریفیکیشن کے لیے؟ صحیح بات ہے, جبکہ وہ آلریڈی ویریفائڈ تھی. صحیح بات ہے. تو اس میں جا کے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ, میں نہیں کہہ رہا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فوجری ہو رہی ہوتی ہے, فوج ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں, بٹ دا فیکٹ کہ اس کو کنسیڈر کیا گیا کہ اگر یہ چیز ایگزسٹ کرے تو پکڑی جائے, تو پھر HEC بھی کیا کرتا ہے کہ ویریفائی کرواتا ہے اس چیز کو دوبارہ سے. وہ آپ کے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس منگوا کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی واقعی اوریجنل ہے, جینون ہے, صحیح, پھر اس کی دوبارہ سے ایون ہماری ویریفیکیشن جاتی ہے, ٹھیک ہے, HEC میں. اچھا سر, آئی تھنک وی ہیو ہیڈ اے ونڈرفل ڈسکشن, لیکن میں ایک ٹاپک پہ جو ہے نا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. ایک پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جو ہوتا ہے اس کی سسٹم سے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ویسے اب تک ہم نے جتنی بات کری اس میں آپ نے کافی حد تک ایکسپلین کیا کہ سسٹم نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, لیکن اپنی سیلف رسپانسبلٹی بھی اوبویسلی ہے. تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ how would you say a postgraduate trainee owns to their entire journey of 4 years and like not blame everything on the system? اچھا دیکھیں, آپ CPSP کہاں آن کر رہا ہے؟ CPSP تو ہر طریقے سے آن کر رہا ہے, رجسٹریشن سے لے کر. ایٹ اے ٹائم آف رجسٹریشن ان سے کہا گیا کہ جی آپ کی جو ورک شاپس, اب آپ نے بھی مجھ سے کہا تھا نا ورک شاپس, ہم IT بھی کرا رہے ہیں, آپ کو بیسک کمپیوٹر اسکلس بھی دے دیں گے, سرجیکل بھی دے دیں گے, کمیونیکیشن بھی دے دیں گے, ریسرچ بھی دے دیں گے. یعنی کہ یہ ٹرینی ایک ایگزامننگ باڈی آپ کو ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ کہ ان ٹرمز آف یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ایون سافٹ اسکلس جس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, سافٹ اسکلس کی تو آج تک اب پتہ چلتا ہے نا جا کے گورے کلچر میں. CPSP کا یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ باہر بھی بھیجتے ہیں, ایک جونیئر اسکالرشپ پروگرام ہے, ایک ہمارا سینئر اسکالرشپ پروگرام. اچھا میں بتاتا ہوں, یہ جونیئر اسکالرشپ پروگرام یہ جس نے IMM پاس کیا, IMM پاس کرنے کے بعد اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ان کی وہ اسپیشلٹی باہر ہونی چاہیے نہیں اس میں. تو ہمارے پاس آلریڈی لوگ جاتے ہیں, آئرلینڈ جا رہے ہیں, UK جا رہے ہیں, اور وہاں پر جا کے ایون اب تک ہنڈریڈس میں جا چکے ہیں اور ٹریننگ لے کر واپس آئے ہیں. تو ان کو CPSP نے یہ کہا ہے کہ آپ 2 سال کی ٹریننگ لیں گے, 2 سال کی ٹریننگ لے کر واپس آئیں گے, ایگزام آپ نے یہیں دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے بڑی فیسیلیٹیشن اور کیا ہوگی کہ وہاں جاتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپوجرز لیتے ہیں, یورو یا پاؤنڈس میں آپ لوگوں کو سیلری, ٹھیک ہے. تو پہلا تو یہ کہ ہم آگے جا کے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو ہمارا فرسٹ فیلوشپ کر چکا, صحیح, اس کو سیکنڈ فیلوشپ کے لیے بھی ہم نے ایک سینئر سیکنڈ وہ دی ہوئی ہے اس کی. Oh, that's the difference between senior and junior. فیلو اسکالرشپ, جونیئر سینئر کا فرق ہے, وہ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر کے آتے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو یہ فیسیلیٹیشن ہے کہ جی کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ جی ٹریننگ کے اندر پروگرام میں کوئی پرابلم ہے, سپروائزر کے حساب سے یا انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے, رجسٹرار ڈپارٹمنٹ کے ہر وقت ایکسیس ہیں, آپ آ کے بات کریں, اپنی جو بھی کنسرن ہے وہ شو کریں. CPSP ہر اسٹیج پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایون میں ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو بتا دوں چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ جی ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سائنوپسس جمع کرائی, آپ کو آبجیکشن لگ گیا. ہاں صحیح ہے. آبجیکشن لگنے کے بعد سیکنڈ ٹائم آپ ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے باقاعدہ فیسیلیٹیشن کریں, ہمارا ڈپارٹمنٹ کمپلیٹلی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے گا.
کہ جی آپ اس کو گائڈ کریں کہ جی کہاں پر یہ اس کی لیکنگ ہے, کہاں ڈیفیشنسی. So basically anywhere and everywhere that CPSP can facilitate there here. کوئی ریزیڈنٹ آ کے کہے کہ جی مجھے اس اسٹیج پہ آ کے ڈس آن کیا میری انسٹیٹیوٹ نے, سی پی ایس پی نے, انسٹیٹیوٹ کی میں ذمہ داری نہیں لے رہا, ہاں صحیح, لیکن سی پی ایس پی نے ہمیں ڈس آن کیا تو مجھے بتا دیں. میں ٹھیک ہے, اوکے, دیٹس فیئر پوائنٹ. اچھا سر, ایک کویشچن آئی وانٹ ٹو آسک اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ پرہیپس اے کویشچن فرام ٹرینیز بٹ اے جنرل کامنٹ دیٹ آفن کنسلٹنٹس میک, کہ ایک شاید ڈسپیرٹی کریٹ ہو گئی ہے بٹوین دا نمبر آف پیپل دیٹ پاس ایف سی پی ایس ورسز دا نمبر آف سیٹس دیٹ آر پریزنٹ فار ٹرینیز. از دیٹ ٹرو؟ ایسا ہے گریجولی, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ پروگرامس نہیں ہیں. جب ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, ایک تو یہ کہ ہم نے اپنا سارا فوکس سیٹ کر لیا کہ جی ایف سی پی ایس اور ایف سی پی ایس کے علاوہ شاید کچھ نہیں ہے. ایف سی پی ایس کے علاوہ بھی ملٹیپل آپشنز ہیں جو ہمارے فریش گریجویٹس ان کو سمجھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کلینیشین بننا ہے, میں ظاہر بات اس کے لیے ڈسکریج نہیں کر سکتا, اگر آپ نے کرنا ہے تو بالکل کیجیے, لیکن اس حساب سے انسٹیٹیوٹس اور اس حساب سے ظاہر بات ہے پوزیشنز جو ہیں ویکینٹ وہ نہیں ہیں, اس میں پھر ویٹنگ جو ہے وہ آتی ہے. I think this is a very important point because I think اس conversation میں ہم نے زیادہ تر باتیں وہ کری ہیں جو میں نے آپ سے بولا کہ یہی کیس تھا and you were like نہیں یہ کیس نہیں ہے, یہ کیس, and this is a very important part of the conversation. اچھا سر, in terms of career opportunities after part 2 میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں کہ part 2 کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم کنسلٹنٹ لگ جائیں گے, لیکن آبویسلی ناٹ ایوری انسٹیٹیوٹ از ہائر. ٹرینیز تو پھر ان کی سیٹ زیادہ ہوتی ہیں لیکن کنسلٹنٹس تو اور کم ہوتے ہیں, لائک 5 کے اوپر 1 ہوتے ہیں ایٹسیٹرا. تو وہ ایک سلائٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آفٹر کلیئرنگ پارٹ 2 کہ بھائی پارٹ 2 کلیئر کر دیا لیکن اس لیول کی جاب نہیں مل رہی میرے خیال سے, اسپیشلی ان ڈینٹسٹری, کیونکہ پرائیویٹ پریکٹسز جو ہیں وہ تو ایک حد تک ہی آپ کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں انلیس آپ اونر ہوں اس کلینک کے اور پرنسپل ڈینٹسٹ ہوں, وہ آپ کو کیا ہی آفر کریں گے. لیکن پھر بھی واٹ آر یور کامنٹس اباؤٹ ہاؤ شوڈ ون لک فار jobs and what should be the career opportunities for somebody who has cleared part 2 FCPS? اچھا دیکھیں اس میں تو بہت بڑا چیلنج ہے, یہ تو میں آپ کی بات سے بہت ایگری کر رہا ہوں اس چیز کے لیے. اچھا اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا فیلوز, اب ایز اے پرائیویٹ پریکٹیشنر میں آپ سے اگر بات کروں گا نا تو فیلوز کی جب سی ویز آتی ہے نا آپ کے پاس کہ ہم بھی یہاں پر چاہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ بیس پریکٹس کریں, تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر جو ہے نا ایز سچ وہ پوزیشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پبلک سیکٹر ہاسپٹلز آپ کو اتنے ہیں نہیں, اتنے ہیں نہیں, لمیٹڈ نمبرز میں. بالکل. پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک فیلو اور انہوں نے پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ پوری کر لی تو وہ فردر فیلوز کو وہاں پر ہائر. صحیح بات ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسے سینٹر اسٹیبلش کریں خود ہی مل کے جو آپ کے صرف اسپیشلٹی بیس پریکٹس کے اوپر کر رہے ہوں. اب ہمارے جو تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ڈینٹل فیسلٹیز نہیں ہوتی, انفارچونیٹلی نہیں ہوتی, اور وہ 43 ڈسپلن میں ایک بھی ڈینٹسٹری کا نہیں جو سیکنڈ فیلوشپ کرا رہی ہوں. تو اب ہمیں یا ہماری فیکلٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ میگزیلوفیشل سرجری کے اندر بھی سب ڈویژن ہو سکتی ہے. بالکل. آپریٹو میں بھی آپ ایڈوانس قسم کی جو آ رہی ہیں دنیا بھر میں سب اسپیشلٹیز اس کی طرف جا سکتے ہیں. جب تک آپ سیکنڈ فیلوشپ کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی راہیں نہیں کھلیں گی. آپ اب تک کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اورل سرجن, پھر اینڈوڈونٹسٹ, آرتھوڈونٹسٹ, پیریوڈونٹسٹ اور آپ کی آپریٹو کی. تو ہم ان 4 ڈومین سے باہر 5 ڈومین سے باہر نہیں نکل پا رہے. آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ میڈیسن اور سرجری نے برانچز سب برانچز کرتے کرتے اگر 46 فرسٹ فیلوشپ تھیں تو 43 ایکولنٹ آپ کی سیکنڈ فیلوشپ کو لے آئے ہیں. اصل میں سر اگر میں اس پہ کامنٹ کروں, مائی ویری لمیٹڈ 2 cents آن دس وڈ بی کہ ایک ریزن شاید یہ ہے کہ ہم اس پرٹیکولر ڈسپلن کے اندر جو پروسیجرز موجود ہیں انہیں کو ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں ٹو دیئر فلسٹ ایکسٹینٹ. اور کیونکہ آپ بی ڈی ایس بیک گراؤنڈ سے ہیں تو یو وڈ انڈرسٹینڈ, یہ کانورسیشن میری ملٹیپل ٹائمز ہو چکی ہے اور ریسنٹلی ایک سینئر پیریوڈونٹسٹ سے بھی ہوئی تھی کہ اب پیریوڈونٹولوجی او پی ڈیز میں انفارچونیٹلی اسکیلنگ پالشنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ایسے ملٹیپل اور جگہوں پہ بھی ہوگا. میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی کہ بھائی آپریٹو ڈینٹسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں مائکروسکوپ ایکسپوجر کم ہے انفارچونیٹلی. تو اب یہ بھی ایک وجہ ہے نا کہ سب اسپیشلٹیز اس لیے بھی کریٹ نہیں ہو رہی کہ جو پوٹینشیل ہے اس ڈپارٹمنٹ کی, وہ پوٹینشیل جب آپ ریچ ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو یہی لگے گا کہ اب وہ ایک سب اسپیشلٹی نکالیں گے تو کیا کرے گی. حالانکہ وین یو ول, جب پیریوڈونٹولوجی میں ایکچولی الف سے لے کے یہ تک ساری چیزیں ہونے لگیں گی تو آپ کو نیڈ فیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ ایک سب اسپیشلٹی بھی نکالیں. اچھا سر, ان ٹرمز آف کریئر اپرچونیٹیز بھی نا میرے خیال سے دس از ویری آئی اوپننگ, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے لاٹ آف روم ٹو بی ورکڈ اپون, دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. مطلب ایسا نہیں ہے کہ تھنگز آر کمپلیٹ. ایک جب لائک ریلیٹیولی ینگ گریجویٹ کے پرسپیکٹو سے اگر میں بولوں تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سی پی ایس پی میں چلی بھی جائیں گے یا ایجوکیشن میں چلی بھی جائیں گے تو کیا انوویٹیو کریں گے. ہم جب انوویشن کا سوچتے ہیں اسپیشلی ڈینٹسٹری میں, بیکاز آئی ایم اے ڈینٹسٹ مائی سیلف, تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کین بی انٹروڈیوسڈ, یا پھر
ذہن اس سے آگے جاتا ہی نہیں کہ یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے, اس کے آگے کیا ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو آپ نے بہت, یو مینشنڈ اٹ ویری رائٹفلی کہ دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ از یٹ ٹو بی ڈن, اینڈ اف somebody actually takes interest and owns a specific field and a specific department, تو they can excel in it. دیکھیں میں آپ کی اسی اس میں چھوٹی سی بات کروں گا, سیمولیشن لیب. اوکے, ٹھیک ہے نا, اب سی پی ایس پی اس پوزیشن میں ہے کہ خود سیمولیشن لیب اپنے کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے, اور ہماری کولیبریشن آلریڈی جو ہے وہ کینیڈا اور یو کے ساتھ چل رہی ہے. صحیح. وہاں سے ہمارے ایکسپرٹس بھی آئے, وزٹ بھی کی, انہوں نے باقاعدہ 2 دن کی ورک شاپ بھی کرائی. آپ کے سیمولیشن لیب کتنی بڑی سپورٹ ہے, نہ صرف آپ کی یہ جو ہمارے بی ایل ایس, اے ٹی ایل ایس, اے سی ایل ایس پروگرامز ہوتے ہیں, ایون اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایگزامینیشن ہیں جہاں پر آپ کو ریئل پیشنٹ لانا پڑتا ہے, اگر سیمولیٹر کو لے آئے تو وہاں پر ہو سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈینٹل میں رہ کر ہم کوئی سیمولیٹرز ڈیزائن نہیں کر سکتے؟ صحیح. آپ کو ان انسٹیٹیوٹس کا پتہ ہے جہاں پر سیمولیشن بیس ٹریننگ ہو رہی ہے, اور وہاں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزیڈنٹس کس طریقے سے بہتر پرفارم بھی کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں انسٹیٹیوٹ کا کام ہے, بس وہاں پر چل رہا ہے, کام نہیں ہو سکتا. اگر دنیا بھر میں چینجز آ رہی ہیں, ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, انوویشنز آ رہی ہیں, تو آپ بھی اس کو آن کریں. صحیح. اور پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں فنڈس کی کمی نہیں ہے, میں آپ کو بالکل کلیئر بتاؤں. صرف بات یہ کہ انٹرسٹ کی بات ہے, یس کوئی فنڈنگ کی کمی نہیں ہے. جو سب سے بڑا میں نے اس اسٹیج پہ آ کے ریئلائز کیا کہ شاید میرے بات کرنے سے کیا ہوگا, شاید میرے بات کرنے سے اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا. جیسے بھی ہم سوچ رہے تھے نا کہ سی پی ایس پی میں ہم کیسے جا سکتے ہیں, اور سی پی ایس پی کا امتحان تو بہت برا ہے, وہاں کا سسٹم بہت برا ہے, وہاں جلاد بیٹھے ہوئے. ہم جو اس طرح کی باتوں سے ہماری جو ایک سراؤنڈیڈ میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں نا سراؤنڈنگ, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسکریج ہو گیا ہمارا. بالکل سر, which is why I think people like you should come in front of cameras more often, because it's very important to hear perspective from relevant people. ایک random FCPS جس نے پارٹ 1 کبھی 6 سال پہلے دیا ہوگا, وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ پارٹ 1 کیوں اتنا کرپٹ ہے, makes no sense. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, ایف سی پی ایس کی ریکگنیشن کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. تو نیشنلی تو آبویسلی اٹ از ریکگنائز, بٹ واٹ آر دا گراؤنڈز آف انٹرنیشنل ریکگنیشن فار ایف سی پی ایس؟ بہت اچھی جو پروگریس اس وقت یہ ہوئی کہ ہماری مڈل ایسٹ میں قطر نے ہماری ڈگری کو ریکگنائز کر لیا ہے. اب قطر نے ہماری ڈگری کو اس کیٹیگری پہ لایا جہاں پر آپ کی یو ایس اے اور کینیڈا کی ڈگریز ہوتی ہیں, دیٹ از دی میجر کیٹیگری, جہاں پر آپ کو وہاں کی لائسنس ایگزام وغیرہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں, ایز اے کنسلٹنٹ آپ اپوائنٹ ہوں گے. بہترین. فیب میں یہ ہوا تھا کہ ہماری انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیشن کانفرنس ہوئی. اوکے. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ 11 رائل کالجز کے پریزیڈنٹ آئے تھے, 11 رائل کالجز کے پریزیڈنٹ نے شرکت کی تھی پاکستان میں. بہت ساری چیزیں جو پتہ ہی نہیں چلتی لوگوں کو. ایبسلیوٹلی. 11 رائل کالج سرجن, جس میں کینیڈا کی رائل کالجز کی پریزیڈنٹ بھی آئی ہوئی تھیں, گلاسکو کے بھی تھے, ڈفرینٹ کنٹریز کے اور بھی تھے, بنگلہ دیش کے بھی تھے, ہانگ کانگ سے بھی, ڈفرینٹ قسم کے لوگ آئے تھے. اچھا تو سر آپ کیا کہیں گے کہ لانگ ٹرم گول ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریکگنیشن کیا ہے ایف سی پی ایس کا؟ ایسے ہی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب ایف آر سی ایس لے کر آتا ہے بڑا, بس جی تو کہیں پر بھی چلا جاتا ہے. ہمارا کیا کانسیپٹ ہے, یہ تو مڈل ایسٹ جاتے ہیں جن کو ایسے آرام سے انٹری ملتی ہے, ان کو تو یہ سمجھا جاتا ہے ایسے کنسلٹنٹ چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی انہی ڈگریز کی کیٹیگری میں ہمارا ہوا, آلدو ہماری ٹریننگ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ آپ کو جو فیلوشپ وہاں سے کر کے آتے ہیں نا, وہ سر وہاں کا امتحان تو پاس کرنا مکھن تھا, یہاں کا امتحان پاس نہیں ہوتا. وہاں ایگزیکٹلی آپ کو جواب ملے گا کہ جی میں باہر گیا, اس سے اچھا باہر پیسہ خرچ کر باہر سے امتحان پاس کر کے آ جاؤں. یہاں پر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو سسٹم تھوڑی روک رہا ہے. صحیح. سسٹم کو روک کے ایڈوانٹیج کیا ہے پہلے تو یہ پتہ چلے. ایک تو ہمارے فیس اسٹرکچر اتنے منیمل فیس اسٹرکچر ہیں, مجھے تو اس پہ نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنے اس کے اوپر اپنے وہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس کہ جی سی پی ایس پی نے پتہ نہیں اس سے کوئی منی پروڈیوس کرنا ہے. آپ کا باہر کا ایک ایگزام 3-3 4-4 لاکھ روپے فیس لے رہا ہوتا ہے ایک اٹیمپٹ کے. یہاں پورا پروگرام جس میں آپ کی تمام ورک شاپس بھی شامل ہو, ایگزامینیشن فیس شامل ہو, لیس دین 1 لاکھ ہے. تو سی پی ایس پی کا کام یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ایک کوالٹی پروڈکٹ کو سامنے لے کر آنا. رائٹ, ایبسلیوٹلی. اچھا سر, اگین تھوڑا سا نا میں متھ بیس کویشچن آنسر آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اچھا, دس از اے فیئرلی ڈائریکٹ کویشچن اینڈ فیل فری ٹو کریکٹ می ایز یو ہیو ان دا پاسٹ ایز ویل. Is this concept in any way true or has been true unfortunately کہ اگر 5 سیٹیں ہیں تو 2 بکڈ ہیں؟ اگین میں آپ سے کہوں گا کہ اس پہ میں کمنٹ شاید اس طریقے سے اس لیے نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر ایک بات ہے, اور یہ میرے ڈومین سے باہر نکل جائے گی کہ کیا واقعی وہ جہاں پر انڈکشنز ہوتی ہیں صحیح انہوں نے انٹرنلی کچھ ایسا پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمنٹ کرنا میرا ایک بائز اسٹیٹمنٹ ہی ہوگا, کیونکہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو سنی سنائی ہوگی, کیونکہ میں سسٹم کا ایسا تو نہیں ہوں اس لحاظ سے. ٹھیک ہے. سی پی ایس پی میں تو ہمارے پاس تو ظاہر سی بات ہے وہ آئے گا جب وہاں سے جوائننگ لیٹر مل جائے گا. بیفور جوائننگ لیٹر اگر انسٹیٹیوشن لیول پہ کوئی ایسی چیزیں تھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسٹیٹیوٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ شاید اس کا بہتر آنسر کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, دس از ریلیٹڈ ٹو پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 بوتھ.
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ تھیوری میں کمانڈ زیادہ ہونی چاہیے ایون اگر آپ کی کلینکل کمپٹنس آپ کی جو ہینڈ بیسڈ اسکل ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو. تو ہاؤ وڈ یو کامنٹ آن دیٹ؟ اس کا سمپل سا آنسر یہ کہ اٹس اے کلینکل پروگرام. کلینکلی آپ کو ایک ڈپلوما دیا جاتا ہے, آپ کو کنسلٹنٹ پروڈیوس کیا گیا آن دا بیسس آف یور اسکلس. آپ کو ایک ایڈمیشن نہیں بنایا. اگر آپ کو ایک ایڈمیشن بنانا تھا تو ہم آپ کی تھیوری کے اوپر ایم فل پی ایچ ڈی کروا دیتے. آپ ایک اچھے ایڈمیشن پڑھ جاتے اور تھیوری کے اوپر رہتے اور کیریکولم ڈیزائن کرتے رہتے. ہمیں نے تو کنسلٹنٹ پروڈیوس کرنا ہے جس کا کام ہے کلینکل, جس نے کام ہی کرنا ہے آگے جا کے. دیٹ میکس بٹ اٹس اے کمبینیشن. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھیوری کوئی ڈومیننٹ چیز ہے. تھیوری از دا اسینشیل پارٹ, بٹ اگر آپ ویٹیج کے حساب سے پوچھیں گے تو کلینکلی آپ کو زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پرفیکٹ سر, تھینک یو فار آنسرنگ دیٹ. اچھا ایک تو ہمیں ایچ پی کے بارے میں پتہ ہے وچ از اے گروئنگ وچ از لائک اباؤٹ ٹو بی انٹروڈیوسڈ نیو ڈپارٹمنٹ ود این ایف سی پی ایس ان شاء اللہ. بٹ آر دیر اینی ادر ڈپارٹمنٹس دیٹ ایف سی پی ایس از دیٹ جس میں ایف سی پی ایس انٹروڈیوس ہونے والا ہے؟ فی الحال تو دیکھیں اگر آئے گا تو وہ ہماری کلینکل اسپیشلٹیز میں ہی آئے گا. اچھا ایچ پی, اب مجھے نہیں پتا کہ فیوچر میں کوئی اگر ان کا پروگرام ہو لائک ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم جو ان کا ایم سی پی ایس پروگرام ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ایف سی پی ایس لے کر آنے کا سوچیں بعد میں ڈپارٹمنٹ. لیکن ظاہر بات ہے ابھی تو ایک پروگرام لانچ ہوا ہے, اس کو بھی دیکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ کیئر مینجمنٹ سسٹم, جو میرے کمنٹس کا شاید بڑا پری میچور کمنٹ ہوگا, صحیح میں اس پہ نہیں کہہ سکتا. لیکن کلینکلی ظاہر سی بات ہے کہ ڈفرینٹ آتی رہی ہیں. آپ خود دیکھیں گے آلموسٹ 90 کو ٹچ کر لیا, 90 ہو چکی ہیں جو آلریڈی موجود ہیں. تو پتہ نہیں آگے ابھی کتنی اور 90 اسپیشلٹیز, دیٹس انکریڈیبل. اگین ڈاکٹر نبیل, آئی تھنک آپ کے ساتھ ایک بہترین کانورزیشن ہوئی. آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ آئی واز ایبل ٹو آسک, یو ور ویری اپروچیبل ان ٹرمز آف ایوری کویشچن دیٹ آئی کوڈ آسک, اینڈ آئی ایم ویری glad that not only did you offer insights, you offered correct insights, like you corrected me in so many places. Because and I really hope that everybody who watches this podcast has a new perspective of what CPSP has to offer and what is the potential of FCPS in Pakistan and beyond Pakistan. So definitely it was very interesting. اچھا ایک آپ کے لاسٹ کامنٹ پہ جو ہے نا یہ اختتام کریں گے اس کا, if you could directly speak to every fresh or newly enrolled FCPS trainee, what would be your advice? بہت سمپل سی بات ہے, کنسسٹینسی اینڈ پیشنس, یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. صحیح ہے. چیلنجز آئیں گے, اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے, وہ ٹریننگ میں بھی ہو سکتے ہیں, پیشنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. آئیڈیل انوائرمنٹ کہیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو کنسسٹینسی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ڈائریکشن اور گائیڈنس لینی چاہیے ان سے جو کہ واقعی ہی آپ کو پراپر گائیڈنس دے سکیں. ہمارے سراؤنڈنگ میں نا نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں, ڈسکریج کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو کوشش کریں کہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں, اور پیشنس بہت ضروری ہے. دیکھیں فیل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ ہار گئے. فیل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو, اپنی مسٹیکس کو اوور کم کرنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لے کر آنا ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں فیل کا مطلب فیل نہیں ہے. فیل کا مطلب, اب فیل کا ورڈ بھی یوز نہیں ہو رہا تھا, ہم تو سیدھے کہتے ہیں جی آپ سیٹسفائی کر سکے یا نہیں کر سکے, کوالیفائی کر سکے یا نہیں کر سکے, کوئی بات نہیں, ایک اسٹینڈرڈ تھا, میرے اندر لیکنگ ڈیفیشنسی ہے, میں اس کو بہتر کر لوں گا. اور ایک ضروری چیز یہ ہے کہ غلطی مانیں, کیونکہ میں ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں, تو جو بھی ہمارا ظاہر بات ہے ایگزام میں جو کوالیفائی کر گیا وہ تو کر گیا. جس نے کوالیفائی نہیں کیا اس نے کبھی آ کے یہ نہیں کہا کہ میرے اندر کوئی کمی تھی. اس نے آ کے یہ کہا کہ مجھے ری ٹوٹلنگ کرانی, ری کاؤنٹنگ کرانی, ایگزامینر نے مجھے غلط نمبر دیے, چیکنگ غلط ہوئی, بالکل انٹینشنلی فیل کر دیا. اور بہت بیوٹیفلی آنسر کرتے ہمارے چیف کنٹرولر صاحب کہ سب کچھ کرا لوں گا, ایک دفعہ یہ مان لو کہ مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہوگی. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. رائٹ, ایبسلیوٹلی, دیٹ واز اے ونڈرفل آنسر. اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر نبیل. اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہر پوائنٹ پہ میں یہ سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں یہ بھی پوچھ لوں, لیکن ناؤ دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ دس ویری ایکسٹینسو اسکرپٹ, آئی تھنک میں نے سب کچھ پوچھ لیا. سو اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ اٹس آئی ول سے دس اگین سر, پیپل لائک یو اینڈ ایون مسٹر شریف ہو از دا کرنٹ چیف کنٹرولر, you people should come more on camera, and I will be more than happy to have you time and time again, as جب بھی مجھے کوئی نئی conspiracy FCPS کے بارے میں پتہ چلے گی نا تو میں آپ کو یہاں پہ لے آؤں گی تاکہ ہم اس کو جو ہے یہ بیسیکلی ایک صدقہ جاری ہے, اور جتنا کریڈٹ آپ ہمیں دے رہی ہیں اس سے زیادہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی آپ نے ایک طریقے سے اسٹیپ لیا نا اس چیز کے لیے. دیکھیں حقیقت بتانا, حقیقت جانچنا اور حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا, یہ وہ ذمہ داری جو ہر کوئی نہیں کرتا. بالکل. اگر آپ اس طرح کے پروگرام نہیں کریں گی تو ہماری تو میجورٹی آج تک انہی کانسیپٹس کے ساتھ بیٹھی رہے گی نا, جن کے ساتھ وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے اپنے خیالوں میں. بالکل. آپ لائیں کیمرے پہ, اور کیمرے میں آتے ہوئے میں سمجھتا ہوں وہ کوئی انسان نہیں جی سکتا جس نے میرٹس کو, اسٹینڈرڈس کو کمپرومائز نہیں کیا ہوتا, اور جن کے پاس ہر طرح کی پالیسیز موجود ہوتی ہیں, وہ آ کے اس کو بتاتے اور ایکسپلین بھی کرتے ہیں. بالکل. آئی تھنک آر گول ود ڈینٹل نیوز از ایگزیکٹلی دا سیم, ٹو بی ایبل ٹو reach out to as many dental professionals as we can with respect to the answers to the questions that they generally have in their mind.
بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. جو اب آپ کی بات سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, پیشنٹس کے اویئرنیس کے لیے بھی پروگرام ہو رہے ہیں, بالکل ہونے چاہیے, بالکل ہو رہا ہے. لیکن ایک بات ہوتی ہے, ایک ہے جو کیئر پرووائڈر ہے, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ دے رہے ہیں, لیکن جو کیئر کرنے والے لوگوں گے وہ کہاں سے آئیں گے؟ صحیح بات ہے. تو وہ کریڈٹ جاتا ہے ڈینٹل نیوز کو, ظاہر سی بات ہے آپ نے اور ان مل کے جو بیڑا اٹھایا اور بہت اچھا ہے, اس لیے کہ ہم نے گائیڈ کرنا ان لوگوں کو جنہوں نے جا کے کل کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. بالکل, ہم نے ان کو پراپر گائیڈنس بھی دینی ہے, اور ان کو ایک عجیب قسم کا جو ہے نا, وہ آپ دیکھ رہی ہیں آج کل انڈر گریجویٹ جو فریش گریجویٹس آ رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑا پیشنس دے کہ جی ایسا سمجھ لیا کہ شاید بی ڈی ایس کر کے کوئی گناہ کر لیا. میں تو اب بعض دفعہ ایسا فیل کرتا ہوں کہ باتوں کو حالانکہ نہیں کرنا چاہیے, بہت سارے راستے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. رائٹ. اور پھر سر اصل میں بات یہی ہے نا کہ دیر از اے ڈسٹینس فرام, اب ظاہر سی بات ہے ناٹ ایوری بڈی کین ٹیکسٹ ڈاکٹر نبیل نعیم بیگ ہمسیلف اینڈ کلاس کے سر میرے یہ سوال آتا ہے. لیکن آپ نے یہ بات اچھی کری کہ سی پی ایس پی ایک ادارہ اٹ سیلف کافی اپروچیبل ہے, اور اسپیشلی جو آپ نے ڈسپلنری کمیٹی والی بات کری اینڈ آل دوز ادر تھنگس, پھر وہی بات ہے کہ ایک ٹرینی کے لیے دا ایگزسٹنس آف دیز پالیسیز اٹ سیلف از اے ویری بگ ریلیف, کیونکہ ٹھیک ہے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کروانا ہے وہ تو ان شاء اللہ دیکھ لیں گے, لیکن اگر کوئی چیز ایگزسٹ سرے سے نہ کرتی ہوتی وہ ایک انجسٹس ہوتا. دیٹ شوڈ ہیو بین ٹاکڈ اباؤٹ. اگین اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو ڈاکٹر نبیل. وی ول ہیو یو اگین سم ٹائم سون ان شاء اللہ. Thank you, inshallah. So this was our time with Dr. Nabil Naeem Beg. He is the head of department at the research, he's the head of department of research in CPSP and also the deputy chief controller of examinations at CPSP. So I hope that everybody who watched this episode now has a different and more reasonable perspective of the things they can avail from this College of Physicians and Surgeons Pakistan and how to prepare for FCPS primarily. So until then, apna khayal rakhiyega. We'll see you again. Allah Hafiz.